کے محترم ناظرین السلام علیکم. میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس ڈیبیٹ میں. میرے ساتھ میں موجود ہیں ہمارے کو ہوسٹ جو میرا ساتھ دیں گے یہاں پر جناب شیخ شفیع اللہ صاحب. اور آئیے میں آپ کو تعارف کرا دیتا ہوں ہمارے چند خاص مہمانوں کے ساتھ میں جو آج ہمارے ساتھ حصہ لینے والے ہیں، جس میں میرے بازو میں ہیں جناب شیخ اشاق علی صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں کڑپا اسلامک ویلفیئر سوسائٹی کے، اور ان کے بازو میں ہیں بالکل جناب مولانا مفتی عبد الجبار ندوی صاحب جو کہ قاضی دارالقضاء کڑپا سے ہیں، اور ان کے بالکل بازو میں ہیں جناب سید احمد پاشا عرف بابو بھائی کے نام سے جنہیں جانا جاتا ہے پورے کڑپا شہر میں، جو کہ دائی ہیں دھرم پریچے کمیٹی کے. ناظرین آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا، جی آپ سب کو میرا سلام پہلے تو. ناظرین آپ نے پچھلے دنوں بہت دیکھا ہوگا کہ کل ہی جو ہے حال ہی میں سنا گیا ہے کہ 3 طلاق کے مسئلے کو لے کر ہماری جو عدالت ہے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ لوگوں کے سامنے رکھا ہے. اس ججمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں بہت سے سوالات ہیں. اس ججمنٹ کی جو تفصیل ہے لوگوں کے سامنے ابھی تک اس طریقے سے نہیں آئی ہے جس طریقے سے آنا چاہیے تھا. دراصل یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے وہ آخر میں ہے کیا، لوگوں کے اب تک یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے. اسی لیے وسیلہ ٹی وی نے ضروری سمجھا کہ آپ کے سامنے ان حضرات کو لے کر آئے اور ان سے جو ہے آپ کو تعارف کرائے کہ جو 3 طلاق ہے وہ اصل میں ہے کیا. پہلے آئیے ہم 3 طلاق کے بارے میں جان لیتے ہیں. طلاق کا رواج کہاں سے شروع ہوا، اس کا جو ہسٹری ہے، اس کی تاریخ ہے، ہم بابو بھائی سے جاننا چاہیں گے. جو ہے آپ بابو بھائی آپ جانتے ہیں کہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے وہ ہمارے اسلامی معاشرت میں کہاں سے آیا ہے، اس کے بارے میں آپ جو ہے ایک چھوٹی سی تفصیل ہمارے ناظرین کو دے دیجیے. جی ویسے پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مختلف انبیاؤں کی شریعت تھی. لوگوں نے ان شریعتوں کے اندر مداخلت کیا اور اپنی منمانی زندگی لے کے آئے. کبھی خاتون کو خدا کا درجہ دے دیے، کبھی خاتون کو بازار میں بکتی ہوئی گڑیا بنا دیے. ایسے حالات میں جہاں عورت کو کوئی حق نہیں مل رہا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو شریعت دی گئی اس سے ان کی عزت اور ان کی آبرو اور سماج میں ان کا جو کردار ہے اسے ایک اونچا مقام دینے والا دین آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکمل ہوا وہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل کیا. معزز حضرات، طلاق کے مسئلے سے پہلے حالات کیا تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حلال کردہ لفظ جو اللہ کو خود پسند نہیں ہے وہ لفظ کے لانے کی ضرورت کیا تھی، ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے. کہ دنیا میں ایک ماحول تھا کہ لوگ عورت کے تعلق کو توڑنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کو ماں، تو میری ماں ہے، اگر اس طرح سے کہہ دیتا تو اس کا رشتہ اس کے ساتھ ختم ہو جاتا. یہ عربی ماحول تھا. لیکن ہندوستان اور دیگر علاقوں کے یہ حالات تھے. یہاں کے مذہبی پیشوا جو ان مذہبوں کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے کہ طلاق کا کوئی معاملہ ان کے اپنے دھرموں میں ہے ہی نہیں. وہ 7 جنموں کا رشتہ ہوتا ہے، چرنداسی ہوتی ہے. تو چرنداسی کو کس طرح سے رکھا جاتا اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا. اس کے ساتھ کوئی رویہ ایسا ہوتا، کبھی اسے بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر اس کو ختم کر دیا جاتا، کبھی ستی کے نام سے اس کو جلا دیا جاتا. اور اسی طرح جیسے عیسائی لوگ جو اسلام کو ہی عیسائی مذہب میں تبدیل کر لیے، ان کے یہاں تو کوئی طلاق کا مسئلہ ہی ہے نہیں تھا. وہاں بھی عورت کا معاملہ یہ تھا کہ جو بنیادی گناہ ہے وہ گناہ کی ذمہ دار اما حوا ہے، اسی لیے وہ گناہوں کے لیے عورت ذمہ دار ہے. تو وہ عورت کے تعلق سے جو بھی باتیں وہاں کہی جاتی ہے بالکل اس کو نیچا درجہ بتا کر کہی جاتی ہے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے واپس عورت کو وہ درجہ دے دیا کہ دیکھیے اگر عورت اور آپ کے درمیان میں کوئی مسئلہ انبن کا آ جاتا ہے تو اس کو قتل بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ایسا رخ نہ اپنائیے جس کی وجہ سے عورت کا پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے، عورت اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی نہ کھو جائے. ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسئلے سے پہلے اگر شوہر بیوی کے اندر جو بھی مسئلے آ جائیں تو ان مسئلوں کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہمیں سکھایا، اسے پہلے دیکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. علماء اکرام ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اسے اور اچھے انداز سے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اگر شوہر بیوی کے درمیان میں کوئی ایسی انبن آ گئی تو اسے چاہیے
کہ وہ دونوں بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھے اور گفتگو کرے, اور بات حل نہیں ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ تھوڑا بستر الگ کر لیں, کھانا الگ کر لیں. ایک ہی گھر میں رہ کر بازو نہیں جانا چاہیے. کبھی ایک دوسرے کو ایک پسند آ جائے تو مسئلہ ختم ہو جاتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو رکھا ہے. اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوا, ہلکی سے ان کو ڈانٹ دے کر پھر واپس ان کو سمجھا کر بات میں لا سکتے ہیں. اس میں بھی بات اگر نہیں سمجھ میں آئی تو مسئلہ ایسا ہے کہ پھر دونوں طرف کے وہ بزرگ حضرات فتنہ کرنے والے نہیں, گونڈے نہیں, ایسے ایک طرفہ ہو کر ایک کو نقصان کرنے والے نہیں, دونوں طرف سے دونوں خاندانوں کا فائدہ چاہتے ہوئے دونوں کو واپس جوڑنے والے ان دونوں گروپ کو لایا جائے اور ان کے ذریعے سے واپس ان دونوں کو ملا دیا جائے. اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کے بیچ میں کوئی انبن ہو جاتی ہے تو اس وقت میں طلاق رجعی کے نام سے ایک طلاق دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ماہواری کا جو مسئلہ علماء بتائیں گے تو اسے ایک ماہواری سے دوسری تیسری ماہواری تک اپنے ہی گھر میں, یعنی شوہر طلاق رجعی پہلی طلاق کے بعد عورت کو کسی اور کے گھر نہیں بھیجے گا. جیسا کہ آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ انڈین پینل کوڈ کے اندر جو دیگر طلاق کے مسائل ہیں اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہے. اگر کوئی شوہر بیوی طلاق چاہتے ہیں, سمجھے کسی دھرم کے یعنی خصوصی ہندو دھرم میں اگر طلاق مانتے ہیں تو ان لوگوں کو 2 سال تک الگ رہ کر بتانا ہے. اس کے بعد حکومت طلاق دے دے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ قریب میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا کہ اگر لڑکی اپنے ساس سسر کو سیوا نہیں کرتی تو اس کو آٹومیٹک سے طلاق ہو جاتی ہے. سپریم کورٹ مان لیتی ہے. یہ بات انہوں نے اعلان کر دی. انسانی بنائی ہوئی شریعت اور انسانی بنائے ہوئے لا اس طرح سے ہوتے ہیں. لیکن وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق رجعی کے بعد بھی اپنے ہی گھر میں بیوی کو رکھنا چاہیے. کبھی دونوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہو گیا, پھر مل گئے تو ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح جینا کر سکتے ہیں. پھر وہ آگے چل کر بھی ایڈجسٹ نہیں ہوا, وقت گزر گیا, سمجھو کہ 3 ماہواری کا وقت گزر گیا, پھر آپ لوگ جو ہے پھر مل نہیں پا رہے تو دوسری طلاق ہوگی, طلاق بائن, اور اس کے بعد دونوں الگ ہوں گے. پھر ملنے کے چاہتے ہیں تو پھر نکاح کر مل سکتے ہیں. لیکن وہاں بھی نہیں ملے, پھر ایسے ہی کنٹینیو کرتے ہوئے رہ گئے 3 ماہواری تک, تو اس کے بعد 3 طلاق ہو جاتی ہے. 3 طلاق کے بعد دونوں الگ ہو جاتے ہیں, اس کے بعد ملنے کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بتایا, یہ نظام کو آپ دیکھیے کہیں بھی اس میں دونوں کو الگ کرنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانی سورہ روم میں بیان کرتے ہیں اس میں شوہر بیوی ایک نشانی ہے, ان دونوں کے بیچ کی محبت بھی ایک نشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ مل کر رہنے کا طریقہ سکھایا. لیکن وہی عورت کے قتل سے بچانے کے لیے, عورت کو مرد کے ظلم سے بچانے کے لیے طلاق کا معاملہ وہاں آیا ہوا ہے. اور دونوں کے درمیان میں ایسا کوئی زیادہ ہو جائے جسے شوہر چاہ کر اس عورت کو مارنا چاہے. آپ لوگ جانتے ہوں گے ہمارے کڑپا شہر کے قریب میں بدریل میں ایک حادثہ ہوا تھا آج سے 10 سال پہلے. ایک ہمارے غیر مسلم بھائی جن کی عورت زنا میں مبتلا تھی, انہوں نے کیا کیا, اپنی بیوی کا بھی گلا کاٹ دیا, ساس کا بھی گلا کاٹ دیا, دونوں کی منڈیوں لے کر پولیس اسٹیشن آ گئے. اسلام ایسے قتل کرنے والے انداز کو ختم کر کر, عورت اگر پسند نہیں ہے, جینا نہیں چاہتے, قتل غارت گری مت کیجیے, آپ پیسفل سے الگ ہو جائیے. یہ ایک طریقہ دیا ہوا اسلام کے اندر. اسی طرح عورت کے لیے جو حقوق دیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو قاضی صاحب مجھ سے اچھا آپ کے سامنے بات رکھیں گے. انشاءاللہ مسئلے کو سمجھیے کہ عورت کو جو بھی حقوق اسلام دیے ہیں وہ مرد سے زیادہ ہی حقوق ہیں. آپ مولانا حضرت مفتی عبدالجبار ندوی صاحب سے اس مسئلے پر سنیے انشاءاللہ. نہیں باب میں اب جو بتایا طریقہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جو پچھلے دور سے چلتا آیا ہے وہ طریقہ ہے کہ الگ الگ رہ کر ان کو سمجھا منا کر ملانے کی کوشش کرنے کے بعد میں ان کو الگ کیا جاتا ہے. لیکن اب کا جو معاشرہ ہے, اب کا جو سماج ہے, ان میں اتنی صلاحیت, اتنی سمجھداری, اتنا صبر تو ہے نہیں کہ وہ ان کے ساتھ میں رہ کے منا کے. تو ابھی بہت سے ایسے کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ کوئی فون پہ طلاق دے دیا, کسی نے لکھ کے طلاق دے دیا, کوئی پیا ہوا ہے بیوی سے جھگڑا کرتے کرتے اس کو طلاق 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 بول دیا. تو مطلب یہ جو زبانی طور پہ جو طلاق 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 بول دیتا ہے ہسبینڈ وائف, جو اس کا جو بیوی ہے بیوی کے لیے, تو وہ اس مدعے کو عورتوں نے جو ہے اس مدعے کو لے کر آئے ہیں سامنے کہ جو شوہر ہے وہ ظالموں کے جیسا عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں. جی جبار صاحب, جو آپ جو قاضی ہیں تو آپ کو تو اس کے بارے میں بہت ہی اچھی طریقے سے پتا ہوگا کہ عورتیں جو ہے یہ تہمت لگا رہی ہیں مردوں کے اوپر, الزام لگا رہی ہیں کہ مرد جو ہے اپنے مرضی کے مطابق لوگ عورتوں کو جو ہے طلاق دے کر انہیں چھوڑ دے رہے ہیں, چاہے وہ نشے کی حالت میں ہو کوئی, اور خاص طور پر جو لوگ شادی کرنے کے 1-2 مہینے بعد کوئی سعودی چلے جاتے ہیں بیوی کو یہاں پر چھوڑ کر, تو وہاں جانے کے بعد میں وہ پتہ نہیں ان کے دماغوں میں کیسی شیطانی وسوسے ایسا کچھ آ جاتے ہیں کہ یہاں پہ بیوی کے لیے جو ہے ان کے دل و دماغ میں جو ہے غلط
رائے آ جاتی ہے کہ میری بیوی وہاں پہ کچھ ایسا غلط کام کرے, وہ فون پہ جو ہے غصے میں آ کے طلاق 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 بول دیتا ہے, تو وہ یہاں پہ بیوی بھی اس کا صدمہ لے لیتے. تو اس طرح کا جو ابھی آج کل کے ماحول میں چل رہا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. سب سے پہلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ طلاق ایک ضرورت ہے. ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان میاں بیوی, شوہر اور بیوی آپس میں رشتے کو آگے نہیں چلا سکتے ہیں, نہیں نبھا سکتے ہیں, اتنی آپس میں دوریاں بڑھ گئی ہیں یا آپس میں چپکلش آ گئی ہے یا اس قدر آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک جھگڑے کا اور ایک لڑائی کا تصور آ گیا ہے کہ اب رہ پانا بہت ناممکن سا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں ہم ان دونوں کو باندھ کر کے رکھ بھی نہیں سکتے ہیں اور یہ دونوں پیار و محبت کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ایسے موقع سے شریعت نے طلاق استعمال کر کے دونوں کو دو راستے پر جانے کا حکم دیا اور راستہ بتایا ہے کہ آپ طلاق دے کر کے خود آپ اپنے حساب سے کسی دوسری عورت سے شادی کر لیں اور وہ عورت بھی عدت گزار کر کے اپنے من کے مطابق کسی اور مرد سے شادی کر لیں. تو سب سے پہلی بات تو جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ طلاق یہ عورتوں کے لیے ظلم نہیں ہے, عورتوں کے لیے ظلم نہیں ہے. اگر آپ اس چیز کو سمجھ جاتے ہیں کہ طلاق ایک ضرورت ہے تو پھر وہاں ظلم کا لفظ ختم ہو جائے گا. اب اگر شوہر اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ ظالم نہیں کہلائے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آج کل جو طلاق دینے کا سسٹم ہمارے یہاں آ چکا ہے, ہمارے لوگوں میں, ہمارے نوجوانوں میں, شادی شدہ افراد میں, شریعت اس طریقے کو کبھی بھی ہرگز پسند نہیں کرتی ہے. شریعت نے طلاق دینے کا ایک احسن طریقہ, حسن طریقہ بتایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شوہر کو بیوی کو طلاق دینا ہے تو شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اسے طلاق دینا چاہیے. اب یہیں سے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ جب وہ شریعت کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق طلاق نہیں دے رہا ہے تو شریعت کی گویا وہ مخالفت کر رہا ہے. اب شریعت کی جب اس نے مخالفت کی ہے تو شریعت کی مخالفت کا گناہ اس کے سر پر آئے گا, لیکن اس حالت میں غلط طریقے پر بھی اگر وہ طلاق دے رہا ہے تو طلاق تو واقع ہو جائے گی. آپ کو اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گولی چلاتا ہے, بندوق اٹھایا اور کسی کے اوپر گولی چلاتا ہے, تو ظاہر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے, قانون کے حساب سے, مورل ویلیوز کے حساب سے کسی آگے شخص کھڑے ہوئے کو ہم گولی نہیں لگا سکتے, مار نہیں سکتے ہیں, یہ قانوناً جرم ہے. لیکن قانوناً جرم ہونے کے باوجود بھی اگر وہ گن اٹھا کر کے مار دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر ہوتا ہے. گن سے جب وہ پوائنٹ نکلے گا, جائے گا, اس کے اوپر لگے گا, بلڈ چلے گا اور وہ مر جائے گا, اس کا اثر ہوگا. تو ایسے ہی طلاق بھی ہے, اس کا طریقہ بتایا گیا ہے. طریقے کے مطابق اگر استعمال کیے تب تو بہتر ہے, نہیں طریقہ استعمال کیے, بغیر استعمال کیے ہوئے اچھا طریقے کو طلاق دے دیا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو یہاں میں آپ کو ایک بات تو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ طلاق ایک ضرورت ہے. اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مسئلہ ذرا واضح اور صاف ہو جاتا ہے اور لوگوں کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے اس تعلق سے. دوسری بات اس میں جو سمجھنے کی ہے لوگوں کو طلاق کے سلسلے میں کہ شریعت کہیں بھی کسی بھی مرد کو ہرگز یہ نہیں کہتی ہے کہ تم بیوی کو طلاق دو. قرآن پڑھ لیجئے, احادیث پڑھ لیجئے, کہیں بھی طلاق دینے کا حکم نہیں کرتی ہے شریعت. کہیں بھی کسی بھی آپ آیت میں دیکھیں گے, احادیث میں دیکھیں گے, یا کسی عالم نے قرآن و حدیث کو پڑھ کر کے ایسی بات لکھی ہو آپ کو کہیں نہیں ملے گا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت خود طلاق کو ناپسند کرتی ہے, اور طلاق کو ناپسند کرنے کی وجہ اس کی صرف اتنی ہے کہ شریعت کہتی ہے آپس میں آپ نکاح شادی بیاہ کرے ہو تو اس کو نبھاؤ, آپ زندگی بھر اس کو نبھاؤ. اصل شریعت کا حکم یہ ہے. لیکن اگر نباہ نہیں ہو پا رہا ہے, آپس میں رہ پانا ان کے لیے دشوار ہے, دقت ہے, تب جا کر کے شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ بھئی آپ اس طرح گھٹ گھٹ کر کے زندگی مت گزارو, تمہارے لیے راستے ہیں, طلاق استعمال کر کے ان کو آزاد کرو, تم بھی آزاد ہو جاؤ, اپنے من کے مطابق زندگی گزارو. اگر اس سسٹم کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عوام میں غلط فہمی طلاق کے تعلق سے آ گئی ہے یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. ضرورت مسلمانوں کے لیے بھی ہے طلاق کی, دوسری اور کمیونٹی کے لیے بھی طلاق کی ضرورت ہے.
بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے دنیا میں انسان آباد ہیں تب سے طلاق انسانوں کی ضرورت ہے. آپ اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے یا دنیا کا کوئی بھی کمیونٹی کوئی بھی انسان اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق نہیں ہو سکتے ہیں, میاں بیوی میں جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. اگر جھگڑا ہے تو پھر طلاق وہاں ہوگی, ضرورت ہے اس کی, اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو سمجھنا چاہیے آدمی کو. اگر یہ سمجھ لیں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ایک حد تک یہ بات جو ہے لوگوں کے سمجھ میں آئے گی, اور پھر جو غلط فہمیاں ہیں انشاءاللہ وہ غلط فہمیاں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی اور اس میں آپ کو ایگزامپل سمجھ جائیں. آپ لوگ تو میڈیا والے ہیں, آپ دیکھے ہوں گے کہیں کوئی آرگنائزیشن دھرنا دے رہے کلیکٹریٹ کے پاس ہے, کہیں اسٹرائک ہو رہی, تو وہاں پر حدود کراس کرتے ہوئے جو بھی وہاں پر دھرنا دینے والے اسٹرائک دینے والے ہندوستانی دستور کو کراس کرتے ہوئے انہوں نے کوئی کام کیا تو پولیس کا ایکشن کیا ہوگا ذرا غور سے دیکھیے. پولیس ایکشن پہلے اس کو وارن کریں گے, وارن کرنے کے بعد لائٹ سے ہلکی پھلکی لاٹھی چارج ہوگی, لاٹھی چارج ہوگی, اس کے بعد بات نہیں ہو رہی ہے, کنٹرول نہیں ہو رہا, واٹر کینس یوز کریں گے, اس سے بھی بات نہیں چل رہی ہے, تو اس کے بعد جو ہے ربر بلٹ ایئر فائرنگ کریں گے, ربر بلٹ انڈرنی فائر کریں گے. اس کے بعد بھی کنٹرول انگل گیا, لوگ پورے حملے پر آ گئے, تو اس وقت انکنٹرول فائرنگ ہوگی, لوگ اس میں مار جائیں گے. یہ ایک صحیح طریقہ ہے سمجھنے کے لیے سمجھا. اگر نکسلز یا کوئی ٹیررسٹ پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دے, اس وقت میں اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ اس لا کو نہیں فالو کریں گے جو وہاں باہر ان لوگوں کو جو دھرنا میں کیا تھا. یہاں پکا فائرنگ ہوگی, یہاں کوئی وارن نہیں ہوگا, اپنے اسٹیشن اپنی جان کی سیفٹی کا معاملہ ہوتا ہے, یہاں فائرنگ ہوتی ہے. تو یہاں جو ظلم ہوتا ہے اس کے بدلے میں فوراً ظلم کا ایکشن ہو جاتا ہے. ایسے حالات بھی اس میں آتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا معاملہ, اگر کوئی ایسا ہی دھرنا میں جا کر وہ جو اسٹیشن پہ حملہ ہوا تھا اس سٹائل میں بولا, کچھ بھی نہیں کیا, کچھ وارن نہیں کیا, اسٹرائٹ فائرنگ کرنا شروع کر دیا, کیا وہاں جو لاشیں گریں گی ان کو مردہ کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں, یہ لا کے حساب سے فائر نہیں ہوئی تو یہ باقی لوگ زندہ ہیں بولیں گے. کیا بولیں گے آپ کو؟ جو لاشیں گریں گی ڈائریکٹ ایسے ہی کو کرنا تھا کہ اس کو وارن کرنا, اس کے بعد اس طرح آنا, اس طرح آنا, اس طرح آنا تھا, لیکن کچھ بھی نہیں آیا, اس نے فائر کر دیا, لوگ مارے گئے. آپ کیا کہیں گے؟ آج سے کئی سال پہلے رائلسیما موومنٹ چلا تھا کڑپا میں, تو آپ لوگوں کو یہ شاید چھوٹے بچے ہیں اس وقت کے لوگوں کو معلوم ہے, النکان پلی میں ایک فائرنگ ہوئی تھی, اننیسیسری فائرنگ تھی, فوراً ایسے نے فائر کر دیا, تو وہاں بادشاہ نامی ایک بچہ اصل موومنٹ والا نہیں تھا, بکریاں چرانے والا مارا گیا. تو اس وقت گورنمنٹ نے مردہ کہا یا زندہ کہا مرنے والے کو؟ ہاں, اس کا ایکشن کیا ہوگا؟ اس کو سسپینڈ کیا گیا, اس کو ڈیموٹ کیا گیا, اس طرح سے کیا گیا, لیکن مردے کو زندہ نہیں کہا گیا. اس بات کو دھیان دینا چاہیے کہ طلاق اگر کسی بھی طریقے سے آدمی اپنے مس یوز کیا تو طلاق ہو جاتی ہے, لیکن اس کے تعلق سے اسے روکنے کے لیے اسلام کیا نظام دیا وہ اسلامی علماء سے ہی سیکھنا پڑتا. اس کے لیے اگر آپ لا بنا کر کوئی روکنا چاہتے ہیں, آپ اور میں جانتے ہیں وہ سر لاس. دیکھیے ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دیتا ہوں. میں دارالقضاء میں بیٹھتا ہوں تو میرے پاس کئی طرح کے مسائل آتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں ان مسائل کو. ابھی گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک ادارہ ہے, سرکاری ادارہ ہے, وہ گورنمنٹ کا اپنا ہے, اس نے ایک سروے جاری کیا ہے. اس کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے دیکھیں گے تو آپ کو وہ سروے آپ کو ملے گا. ہمارے یہاں ابھی جو ہندوستان میں طلاق کے سلسلے میں ماحول کریٹ کیا گیا ہے, ماحول بنایا گیا ہے, اس کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو صرف اتنا ہے کہ مرد ظالم ہے, وہ جب چاہتا ہے طلاق دے دیتا ہے. یہ ماحول کریٹ کیا گیا ہے. نہیں, اس میں کہاں تک سچائی ہے؟ اس لیے آیا ہے کہ دیکھیں اسلامی شریعت کے حساب سے عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے. جی صحیح بات ہے, عورت جو ہے طلاق نہیں دے سکتی مرد, جی, لیکن مرد جو ہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے. جی جی, تو یہ اسی لیے آیا ہے کہ جو عورت کو یہ حق کیوں نہیں. جی وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں مرد کتنا ذمہ دار ہے. جو طلاق پکارنے والا شخص ہے اس کی حقیقت کیا ہے, میں آپ کے سامنے اپنی رپورٹ نہیں, دارالقضاء کی رپورٹ نہیں ہے, یا کسی مسلم کمیونٹی کی رپورٹ نہیں ہے, یا کسی پرائیویٹ سنستھا کی نہیں ہے, بلکہ یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا اپنا ایک ادارہ ہے. اس نے یہ رپورٹ اپنے آفیشیل ویب سائٹ پہ اس نے رکھا ہے. اس رپورٹ میں یہ بات آئی ہے
کہ 36% جو طلاق ہوتی ہے وہ فیملی کے سامنے ہوتی ہے. جی فیملی کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں فریق کے جو ذمہ دار ہیں، ان کے بڑے ہیں، وہ لوگ آپس میں پہلے طے کر لیتے ہیں کہ ہاں طلاق لینا ہے یا دینا ہے. وہ سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہاں، ان کی موجودگی میں بچے کو کہا جاتا ہے آپ اس بچے کو طلاق دو. اس طرح کی طلاق یعنی فیملی کی رضامندی کے ساتھ جو طلاق ہو رہی ہے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے وہ 36% ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ 21% جو طلاق ہے وہ طلاق میں آپ کو اس ویب سائٹ کا نام بتا کر کے پھر آگے میں آپ کو اس کا حوالہ دیتا ہوں. اس میں لکھا ہے، یہ سینٹرل بورڈ آف ڈیبیٹ اینڈ ریسرچ ان ڈیولپمنٹ پالیسی کر کے یہ ویب سائٹ ہے، آپ اس کو سرچ کریں گے تو یہاں آپ کو وہ ڈیٹا ملے گا. 24% طلاق ایسی ہے جو خلا کے ذریعے ہوتی ہے. خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لڑکی خود شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. تو اس طرح کی جو طلاق ہے ہندوستان میں وہ تقریباً 24% طلاق ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیے، آگے خود یہ آگے ایک اور لکھتے ہیں کہ 21% انڈین کورٹ کے ذریعے طلاق ہوتی ہے. اس میں کہیں بھی مرد اپنی طرف سے آگے والے کی مرضی جانے بغیر طلاق نہیں دے رہا ہے. 36% طلاق ہو رہی ہے فیملی کی رضامندی کے ساتھ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہاں لڑکا فیملی کی رضامندی سے دے رہا ہے، دونوں پارٹی وہاں راضی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، 24% جو خلا کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے اس میں لڑکی کی رضامندی ہوتی ہے، لڑکی خود مطالبہ کر رہی ہے تو ہم کو طلاق دو. نمبر 3 پہ 21% انڈین کورٹ کے ذریعے طلاق ہو رہی ہے. اب آپ آئیے، جس طلاق کو بہانہ بنا کر کے شریعت کو یا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے؟ اگر آپ کو میں وہ پرسنٹیج بتاؤں گا تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے. حیران اور پریشان ہو جائیں گے. اگر گورنمنٹ کو یا یہاں کی کسی بھی سنستھا کو ریفارمز کرنا تھا، اصلاح کرنا تھا یا مسلم عورتوں کے حق میں آواز اٹھانا تھا تو اس کے اور بھی کئی طریقے تھے. جس مرد اپنی طرف سے جو طلاق دے رہا ہے، جس کو آج ایشو بنایا جا رہا ہے مسلم ٹرپل طلاق کے ذریعے سے، اس کی پرسنٹیج اس ویب سائٹ پہ 0.3% لکھا گیا ہے. 0.3%. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 3 طلاق کا جو ریشیو ہے 0.3 ہے. 0.3 ہے یہ 0.3 کا ریشیو 36% یا 24% یا 21% یا 16% کے تعلق سے آپ سوچئے کتنا کم ہے. اتنا کم کہ اس کو آدمی نظر بھی نہیں کر سکتا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینا چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ باقی اور ریشیو کو نہیں دیکھ کر کے 0.3 والے پرسنٹ کو دیکھ کر کے گورنمنٹ یا اس طرح کی سنستھا یا جو بھی لوگ ہیں اس طرح کی جو آواز اٹھا رہے ہیں اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس رپورٹ سے ان کے ذہن کو، ان کے مشن کو، ان کے ارادے کو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں نہیں بولنے والا کہ کیا ان کا مشن ہے. آپ خود اگر انصاف پسند ہیں، اللہ نے آپ کو نظر دیا ہے دیکھنے کے لیے، سمجھ دیا ہے سوچنے کے لیے، تو آپ خود سوچیں اگر آواز اٹھانا تھا تو آپ اس طریقے کے جو دوسرے اور ریشیوز ہیں آپ اس پر آواز اٹھائیے. یہ 0.3% کوئی ریشیو تک نہیں ہے، آپ اس کے خلاف اس طرح آواز اٹھا رہے ہیں. دوسری بات، یہ مسلمانوں میں جس میں آپ مرد کو ظالم بنا سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے طلاق دیتے ہیں، یہی ریشیو دوسرے اور کمیونٹی میں جانے کے بعد 5% سے اوپر چلا جاتا ہے، 10% تک جاتا ہے. آخر ان عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، 10% اتنی بڑی تعداد ہے، اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی جاتی ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مسلم عورتوں کے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے مخالف نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ایکویلٹی ہم چاہتے ہیں. اگر آج حقیقت میں مسلم عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور گورنمنٹ یا کورٹ اسے فیصلہ سناتی ہے اور اس کی ہمدردی کرتی ہے تو ہم اس کے ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ایکویلٹی ہونا چاہیے. یہ جمہوریت ہے اور کسی ایک خاص کمیونٹی کو نشانہ بنا کر کے اور اس ایک بہانے کو لے کر کے شریعت کو، اسلام کو، کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ جمہوریت کے بالکل خلاف جاتا ہے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ جو ہے حکومت جو ہے
وہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنا رہی ہے, کیونکہ دیکھیے 15 اگست کے دن جھنڈا مسلمانوں نے بھی لہرایا, ہم نے بھی لہرایا, ہم بھی مسلمان ہیں, ہندوؤں نے بھی لہرایا. میں مانتا ہوں کہ جو سرکار بنی ہے بی جے پی کی سرکار, جی تو بی جے پی کی سرکار میں کچھ ایسے احکامات لیے گئے ہیں, جیسے پہلے تو ایک مسئلہ آیا تھا درگاہ کا مسئلہ, اس مسئلے میں ایک ہندو عورت نے درگاہ پہ جانے کے لیے جو ہے گورنمنٹ سے, حکومت سے, سپریم کورٹ سے اپیل کی تھی کہ ہم کو درگاہ میں اندر تک جانے نہیں دے رہے. دوسرا آیا مسئلہ یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ, وہ بھی ہندو عورت ہے جو کہ بی جے پی کے ایک لیڈر ہے, انہوں نے اسی نے اسی نے جو ہے یہ مسئلے کو اٹھایا ہے. اب دیکھا جائے تو آپ کے بولنے کے مطابق یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں, میں ایسا مانتا ہوں کہ جو یہ جتنے بھی مدعے اٹھائے جا رہے ہیں وہ بی جے پی کے اراکین جو کہ ہندو ہیں وہ ہمارے مذہبی معاملات میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں. تو کیا اس وجہ سے لگتا ہے آپ کو کہ جو ہے حکومت ہمارے خلاف قانون بنا رہی ہے, یا پھر جو یہ منشا ہی ہے حکومت کا کہ مسلمانوں کو نیچے دبایا جائے؟ جی دیکھیے, آپ کو ایک اور میں یہ جو رپورٹ میں نے بتائی ہے آپ کو, یہ کسی مسلم سنستھا کی رپورٹ نہیں ہے. سب سے پہلی بات آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے, یہ خود گورنمنٹ کی رپورٹ ہے, ہماری آپ کی کسی اور کی نہیں. گورنمنٹ نے یہ رپورٹ شائع کی, نمبر 1. نمبر 2, ہمیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مسلم مخالف ہے گورنمنٹ؟ آپ کا یہ اہم سوال ہے. دیکھیے, گورنمنٹ کے قول سے, فعل سے ایسا لگا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو خواتین سے ہمدردی ہے, خاتون کے ساتھ آپ انسانیت کا, ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اچھی بات ہے, مدد کیجیے, ہم تو یہ چاہتے ہیں, آپ کیجیے. اور اس کے لیے آپ کو کسی خاص نام کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی خاتون ہے اس کو آپ انصاف دلائیے, ہم اس کے لیے تیار ہیں, اور ہم یہی چاہتے ہیں اس ملک میں یہی ہو. آخر ان 4 خاتون کے لیے آپ کر رہے ہیں, 5 خاتون کے لیے آپ نے اتنی کوششیں کی ہیں, آپ ہندو عورتوں کے لیے کب سوچیں گے؟ جو رپورٹ میں نے آپ کو بتائی ہے, اس رپورٹ نے اتنے پر بس نہیں کیا ہے. سینٹر بورڈ آف ڈیبیٹ اینڈ ریسرچ سینٹر ان ڈیولپمنٹ پالیسی نے ایک رپورٹ اور شائع کی ہے. اس رپورٹ میں اس نے لکھا ہے کہ 19 لاکھ یعنی 19 لاکھ ہندو عورتوں کو ہر سال چھوڑ دیا جاتا ہے, ابینڈن کر دیا جاتا ہے, طلاق بھی نہیں ہوتی ہے. ڈائیورس اگر ہو جائے تو اس کے لیے راستے نکال سکتے ہیں. جو قانون ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن ہے ڈائیورس کا, وہ ڈائیورس بھی اس کو نہیں ہوتا ہے, چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اس میں آپ کو ایک نہیں کئی اور مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں, دی جا سکتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مسلم خاتون کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہے, میں دل سے تائید کرتا ہوں کہ ہاں ہونا چاہیے. اور جو کچھ بھی ہوا ہے, اگر ظالم مرد وہاں ظالم ہے تو اس کو کیفر کردار تک پہنچائیے, اس کے خلاف آپ سخت قدم اٹھائیے. لیکن صرف انہی کو نہیں, یہاں کی جتنی بھی خاتون ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ رویہ اچھا رکھیے. آخر ایک سال میں 19 لاکھ ہندوستانی عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اس کے کون ذمہ دار ہوں گے؟ کون ان کے سر پہ کھڑے ہو کر کے ان کو دلاسا دینے والے ہوں گے؟ آج آپ 1 لاکھ مسلم عورتوں کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہیں, اس میں بھی 1 لاکھ میں آپ سے مانگنے والے کوئی نہیں, وہ 5 6 7 10 لوگ ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو یہ جو رویہ ہے, اس رویے سے ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے, اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی, اسلام کو بدنام کرنے کی, یا مسلمانوں کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے جو ہے اصل کچھ بنیادی بات آپ کو سمجھنا ہے, کیونکہ ہندوستانی سیاست, اس کا نظام, اور جس پارٹی آج ہندوستان کو رول کر رہی ہے اس کا مدر ونگ کیا ہوتا ہے اور اس کی پالیسی کیا ہوتی ہے, اور وہ آزادی کے وقت ان کا نعرہ کیا تھا, آج ان کا نعرہ کیا ہے, یہ دونوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ ہم تو پہلے گفتگو کی ہے تھوڑی دیر, اس کے پہلے ریکارڈنگ کیا پہلے نہیں, وہ جو پارٹی کا جو آپ بتا رہے ہیں کہ آزادی سے پہلے, ابھی آزادی سے پہلے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, اب ذرا کلیئر ہو جاتی بات. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج جو باتیں سول کامن کوڈ کی, یہ سب رخ کدھر جا رہا ہے, میں وہ بتا رہا ہوں. ایک آرگنائزیشن ہے ہمارے ہندوستان میں, RSS, وہ 1920 کے درمیان میں اس کا بنیاد ہوا. وہ ہندو مہاسبھا سے جڑی ہوئی ونگ تھی اس وقت میں. ان کا سنگل لائن ایجنڈا ہے, 1 نیشن 1 ریلیجن, 1 نیشن 1 ریلیجن. اس کے لیے وہ لوگ سیاسی اور مذہبی
اور جیسے ہمارے کیا کہتے ہیں حکومت کے اندر جو امپلائمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ لیگل لائن، یہ پورے لائنز کو وہ مذہبی موٹیویشن دیتے ہوئے 70-60 سال تک کام کرتی آئی، اور اس کا مقصد یہی ہے. کیونکہ آپ سنے ہوں گے کہ آپ ایک باتوں کو، بہت سارے لیڈرز کے باتوں کو آپ سامنے رکھنا. ساکشی مہاراج کے ساتھ ساتھ جو ہماری سادھوی کیا ہے پراچی صاحب، انہوں نے جب یہ مسئلہ کورٹ میں گیا تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھے سیدھے گیا بیان دا قرآن. اصل آپ کہا جا رہا ہے ناٹ اونلی دا مسئلہ آپ طلاق، اگر ججمنٹ کو بھی پڑھیے اس میں جو رکھا گیا صرف طلاق کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں لیپالک کا مسئلہ ہے، اس میں ایک سے زیادہ بیویوں کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کے پوری شریعت کے اوپر حملہ ہے. اسی لیے کورٹ نے جو بات کہی وہ ایکٹ نمبر 25 کے تلے ہی کہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرگنیشن ہے اس کا پہلا چہرہ جو آزادی سے پہلے کا ہے اور اس کے بعد کا جو چہرہ ہے اس کو آپ کو سمجھنا ہے. ہندوستان میں سر لارڈ ماؤنٹ باٹن کے زیر نگرانی میں امبیڈکر صاحب کو ڈیوٹی دی گئی تھی. یہ تو بعد لوگ کہتے ہیں کہ دستور بنا، لیکن اسی وقت ڈیوٹی دی گئی تھی. اس دستور میں انگریزوں نے چاہا کہ وہ سول کامن کوڈ لانا چاہتے ہیں. کرسچین سول کامن کوڈ تھا، کیونکہ جب جو رولر ہوتا اس کے مذہب کو لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے. یہ کامن ہوتا ہے اگر اسے اس کے مذہب کی صحیح تعلیمات نہیں ہے تو وہاں یہ ہوا کہ سول کامن کوڈ کی جب بحث شروع ہوئی، آر ایس ایس گرو گوولکر اور مسلم لیگ یہ دونوں سیدھے لارڈ ماؤنٹ باٹن سے رجوع ہو کر انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں یہ بات ہو نہیں سکتی، سول کامن کوڈ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہندو ایک الگ مذہب ہے، اسلام ایک الگ مذہب ہے، عیسائیت ایک الگ مذہب ہے، سکھ ایک الگ مذہب ہے، جین ایک الگ مذہب ہے، بدھ ایک الگ مذہب ہے، لنگایت ایک الگ مذہب ہے. یہ تمام الگ الگ مذہب ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے مذاہب ہیں اور ان کی شادی بھی ہے. اب ایک مثال دے دوں، ہندوؤں میں ایک شادی سمجھو آپ کو ساؤتھ میں کیسے ہوتی، نارتھ میں کیسے ہوتی، دیکھیے نکاح تو پوری دنیا میں ایک ہی طریقہ ہے. وہاں پر ایک قاضی صاحب بیٹھے ہوں گے اور ایک وکیل ہوں گا، 2 گواہی ہوں گے اور بات ختم، نکاح ہو جاتا ہے. لڑکی کی رضامندی لے، پھر لڑکے کی رضامندی، نکاح ختم. ایسے نہیں ہے. یہاں عورت کے گلے میں تاڑی باندھ کر یہاں کی شادی ہوتی ہے. اگر آپ نارتھ میں چلے گئے 7 پھیروں کی شادی ہوتی ہے. یہ ہر ایک ہی مذہب میں اتنے سارے ان کے اپنے معاملات ہیں جو وہ لوگ اس وقت یہی کہے کہ ہر مذہب کا اس کا اپنا معاملہ ہوتا ہے، لیونگ سٹائل ہوتا ہے. شادی اور طلاق دونوں بھی لنک میں ہوتے ہیں. تو اس وقت یہ لوگ ہندو پرسنل لا کو امپلیمنٹ کیے جب تک کوئی ہندو پرسنل لا نہیں تھا اور ان کے اندر کوئی طلاق والا کا معاملہ بھی نہیں تھا. وہ طلاق کا بھی ایکسیپٹ کر کے اس کو لا کے رکھے اور ڈسٹینس بھی اسی طرح رکھے. تو یہ پرسنل لاس کو ترجیح دیتے ہوئے بھارت کے اندر 25 ایکٹ جو لکھا گیا کہ ہندوستان میں ہندوستانی شہری جس مذہب کو وہ چاہیں اس کی پیروی کر سکتے اور اس کی عبادتوں کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں اور اس کی لوگوں کو تعارف بھی کر سکتے ہیں. اتنا بڑا حق ہندوستان میں فنڈامنٹل رائٹ کی طرح دیا گیا. تو وہ رائٹ کو باجو رکھتے ہوئے ان لوگوں نے جیسے آزادی آنے کے بعد نعرہ پھر شروع ہوا کہ وہ لوگ جو ان کی آئیڈیالوجی کے جو کانگریس میں تھے ان کو پکڑ کے بھی چھوٹی موٹی کوششیں ہوتی رہی. کبھی سول کامن کوڈ کی راجیو گاندھی کے دور میں بھی کوشش ہوئی تھی سول کامن کوڈ لایا جائے. تو وہ پلان اس وقت تھوڑا فیل ہوا تو بابری مسجد آ گئی. ہر مذہب کو ٹارگٹ بناتے ہوئے 2 سیٹ سے 80 پر 8 سیٹ پر آ گئے. 80 پر 8 سیٹ بڑھتے 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 حکومت کی طرف سفر ہوا. ٹارگٹ اونلی مسلمس. کیوں؟ ایک بڑی تعداد کی قوم کو اگر آپ اسے کنٹرول کر لیں گے، وہ قوم کو اگر آپ اپنے دائرے میں اس کے غلام بنا کر رکھ دیں گے، باقی چھوٹی موٹی چیزیں تو وہ پھونک کر ختم کر دی جا سکتی ہیں، دوسرے لوگوں کو پھونک کر ختم کر دیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور میڈیا بھی دیکھیے، میڈیا بھی کل جو ججمنٹ آیا ہوا ہے اس میں میڈیا کا کیا رول ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ججمنٹ تو اتنا کلیئر تھا کہ دستور ہند کو وہ عزت دیتے ہوئے ان لوگوں نے 25 ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس میں سپریم کورٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آپ لوگ جو ہمارے گول میں بال ڈال چکے ہیں واپس ہم آپ کے پارٹی پہ ایک بال پھینک رہے ہیں. پارلیمنٹ دیکھیں اور کچھ بنا لیں، اس کا مسائل آپ دیکھ لیں. یعنی کورٹ واضح کر دیا کہ ایکٹ نمبر 25 کی وجہ سے سپریم کورٹ دخل نہیں دے سکتا. لیکن ٹی وی میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 طلاق کا رد ہو گیا، 3 طلاق کا وہ ہو گیا. ارے آپ 400 پیج کا پڑھے، 395 پیجز کا ہے، اس میں 92 پیجز کا آپ سپریٹ پڑھیے، باقی 303 پیجز الگ پڑھیے. کیا کیا اس کے اندر کہا گیا پڑھیے. اس چیز کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے، کبھی آپ کو ابھی جو ہماری حکومت ہے اس کا نظریہ ایک بڑی قوم کو کنٹرول کرنے سے باقی چھوٹی طبقوں کے اوپر آٹومیٹک کنٹرول آ سکتا ہے. یہی اس کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے کبھی گائے کا نام لے لیتی ہے،
کبھی ہندوستان کے بہت بڑے مسائل آپ دیکھیے، قریب میں 70 بچے مارے گئے، اس پہ کوئی میڈیا بات نہیں کر رہا کہ انسان نہیں تھے، انسانوں کی جان چلے گی. 5 عورتوں کے بارے میں اتنی بڑی ایشو کو بنا دیا، 70 معصوم بچے قتل ہو گئے، گیس وہ ملنا آکسیجن کے بغیر، اس پہ کوئی بحث دنیا میں کوئی میڈیا نہیں کر رہا، ہمارا کوئی بھی ہندوستانی بڑا میڈیا. وجہ کہ یہ فیسزم گورنمنٹ کی طرف سفر ہے. انشاءاللہ آگے اگر آپ کوئی سوال کریں گے تو آپ واضح ہوگا. یہ کلیئرلی یہ لوگ جو مسلمانوں سے دشمنی کر رہے ہیں، خالص مسلمانوں سے نہیں، مسلمان بڑی قوم ہے، اس کی دشمنی کے بعد باقی چھوٹوں کو پھونک مار کر نکال دینا ہے، یہ اس کی پلاننگ ہے. جناب میرا سوال آپ سے ہے، جو 22 اگست 2017 کو سپریم کورٹ نے جو 5 ججوں کے ساتھ بینچ بٹھائی گئی تھی، ان کے نام گنوانا چاہتا ہوں. CJIJS کے ہاتھ وہ سکھ ہیں، اور جسٹس قرین جوسف جو قرین جوسف جو کرسچین ہیں، اور عارف نرمین فارسی ہیں، اور چوتھے یو للت ہندو ہیں، اور 5ویں عبد النظیر ایک مسلم جج ہے. ان میں سے جہاں تک میں نے یہ نوٹ کیا ہے، جو انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا پہ جو آیا ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں آپ سے. ان 5 ججوں میں سے 3 جج نے کہ کہہ دیا کہ 3 طلاق کو رد کیا جائے. باقی کے 2 جج جنہوں نے JS کھیکھر ہے جو سکھ ہے اور عبد النظیر مسلم ہے، انہوں نے کہہ دیا یہ اسلام کا مسئلہ ہے، اسلام کے مذہب کا ہے، اس میں ہم دخل اندازی نہیں دے سکتے. کیا واقعی میں یہ بات صحیح ہے جو میڈیا دکھا رہی ہے، یا جو آپ اب تک بول رہے ہیں؟ دیکھیے 1 منٹ، اس میں آپ کو کلیئرفیکیشن دے دیتا ہوں. کل کا جو ججمنٹ آیا ہے، اس ججمنٹ میں 2 پارٹس ہیں. پہلے حصے میں سپریم کورٹ نے 25 آرٹیکل کے حوالے سے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ چونکہ مسلم پرسنل لا فنڈامنٹل رائٹس نمبر 25 میں آتا ہے، اور اس میں سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کی اجازت نہیں ہے، مداخلت نہیں کر سکتی ہے، تو اس بنیاد پر اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی یا چینجز یا مداخلت سپریم کورٹ نہیں کر سکتی ہے. اس نے پہلے صاف لفظوں میں لکھا گیا ہے، یہ آپ سمجھیے اس بات کو. اس کے بعد جب پارٹ 2 شروع ہوتا ہے، اس میں جج جو ہیں یہ فیصلہ پھر دے دیتے ہیں کہ بھئی 6 مہینے کے لیے انکانسٹیٹیوشنل ہے ٹرپل طلاق، اس لیے ہندوستانی مسلمان 6 مہینے تک ٹرپل طلاق ابھی یوز نہیں کر سکتے ہیں، طلاق نہیں دے سکتے ہیں. اس بات کو آپ سمجھیے کہ ایک طرف سپریم کورٹ مسلم پرسنل لا کو فنڈامنٹل رائٹ نمبر 25 کے حساب سے چینجبل نہیں مانتی ہے. اس سے ہمیں بڑی خوشی ہے. اسی لیے ہندوستان کی جتنی بھی دینی ادارے یا سیاسی تنظیمیں ہیں، سب نے اس کو استقبال کیا ہے، ویلکم کہا ہے کہ ہاں ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے ہمارے مسلم پرسنل لا کو پروٹیکشن فراہم کیا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی ہے. اس کا صاف لفظوں میں مطلب یہ نکلا کہ آگے چل کر کے جو سپریم کورٹ نے سنسد کو، پارلیمنٹ کو جو کہا ہے کہ آپ کوئی 6 مہینے کے اندر قانون بنا لیں، تو پارلیمنٹ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اسی طریقے پر چلے جس طریقے پر کورٹ نے بھی فیصلہ کیا ہے. اور کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ ان مسلم پرسنل لا کے اندر تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے کورٹ نے تبدیلی نہیں کی ہے. تو اب پارلیمنٹ کو بھی اسی طریقے پر چلنا پڑے گا. ہاں ہم پارلیمنٹ سے یہ کہیں گے ضرور کہ ٹرپل طلاق استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے آپ ریفارمز کیجیے، آپ ان کے لیے سزائیں متعین کیجیے. ہم اس کے لیے آج سے نہیں، پہلے سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ، ہم جو یہاں کام کرتے ہیں دارالقضا میں، یا جو بھی مسلم علماء یا قاضی حضرات کام کرتے ہیں، آپ ان کو کچھ طاقت دیجیے کہ جو قانون ہے وہ اس کو اچھی طریقے سے اس پر لاگو کر سکیں، قوت تنفیذ دیجیے آپ. یا جو لوگ طریقہ بدل کر کے غیر طریقے پر وہ طلاق دے رہے ہیں، ان کے لیے آپ کو ایک قانون ایسا بنائیے کہ وہ اس کو استعمال نہ کر سکیں. میں ہمیشہ، ہم لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ طلاق کے نظام ٹرپل طلاق کو ہی ختم کر دیجیے، کیوں یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ وہ کر سکتے ہیں. تو یہ جو کل فیصلہ آیا ہے، یہ اس کی اصل وہ ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کوئی شخص
सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट या कचहरी में जाकर के अपने मसले को नहीं हल करता है, बाहर मसला हल करना चाहता है, जैसे घर में बैठ करके 2-4 लोगों के सामने मियां बीवी आपस में तलाक लेना चाहते हैं, तो उनको तलाक लेने का मुकम्मल इख्तियार है, वो ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसमें कानून का कोई वो नहीं है। हाँ, अगर ये दोनों पार्टी उठ करके कोर्ट चले जाते हैं तो फिर कोर्ट का जो फैसला आया है उस हिसाब से इनको मानना पड़ेगा कि अभी उनको इजाजत नहीं है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड टाइम के लिए कर दिया गया है, तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन बाहर अगर करना चाहते हैं तो जैसे पहले से हम आजाद थे वैसे ही हम आजाद हैं। मैं सीधा एक मुद्दे पर आना चाहता हूँ कि मुसलमान अगर शादी करता है तो खाजी के पास बाकायदा या मस्जिद में या शादी खाने में हो, खाजी के सामने निकाह नामा किया जाता है कुछ लोगों के साथ में। जब तलाक की बात आती है तो जिन्होंने 1986 में शाबानों के केस पहला दर्ज किया गया था और उसके बाद अप्रैल के महीने में 6 लोगों ने ट्रिपल तलाक के बारे में केस पिटिशन की गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके हवाले से कल जजमेंट मिला है। लेकिन वजह क्या थी कि वो लोग खाजी को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ी? क्या जो आजकल मैं बात शहर कड़पा की कर रहा हूँ, आजकल हम इतने खाजीज को देखा जाता है जैसे कि वाकई में वो सही खाजी है या फिर फेक खाजी है, अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन कुछ खाजियों को मैंने देखा कि फोन पे ही तलाक दिलाया जाता है, जैसे वो लड़का कोइट में रहता है, उसकी माँ उसकी बहू कुछ नहीं सुनी, अनबंद होगी तो कुछ पैसे लेकर फोन पे ही तलाक दिलाया जाता है। क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? अगर से ऐसा हो रहा है तो उस सूरत पर हम क्या कर सकते हैं? और मेरा ये मशवरा है कि कुछ शहर कड़पा के बड़े उलमा इकराम एक ऐसी 5 लोगों की कमेटी बनाए जो तलाक के मसले को सुने और समझे। जब आखिरकार जब सुलह नहीं हो सकती उस वक्त तलाक देने की नौबत आए तो तलाक मिल सकती है। नदवी साहब, मैं आपको जो है शफी साहब का सवाल एक मिसाल के जरिए मैं समझाना चाहूंगा। जो आपकी मिसाल दी थी आपने थोड़ी देर पहले कि जब आप गन फायर करते हैं सामने वाले को जब लगती है तो सामने वाले के ऊपर जुल्म होता है, ये आपने एक मिसाल दी थी थोड़ी देर पहले। तो जब गन जो चला रहा है उसने गन चलाना सीखा होगा कहीं से, जाहिर सी बात है। तो जिसने सिखाया होगा उसने उसको नसीहत की होगी कि ये गन का इस्तेमाल उसी वक्त करना जब तेरे जान पे बनी हो, सही जगह पे करना, गलत जगह पे मत करना, ठीक है। तो जब ये तरीका जो है तलाक का तरीका, ये मुसलमानों को या हमको जो है हमने पैदा होते तो नहीं सीखा, ये सीखा है तो हमने काजियों के जरिए उलमाओं के जरिए सीखा है कि जो है अगर आपको नहीं जमता है शादी के बाद तो आप जो है तलाक दे सकते हैं। तो जब उस वक्त काजी ये भी समझाते हैं कि तलाक देने का तरीका है जैसा भी आपने समझाया, तो उस वक्त तो समझाते हैं, बात मतलब बोलने मतलब भी समझाते हैं। लेकिन जब हम तलाक के लिए जाते हैं किसी के भी पास, चाहे वो काजी के पास जाएं या फिर जो बाहर कोई अदारा खोल के बैठे हैं तलाक करवाने के लिए उनके पास जाएं, तो क्या वो पहले ये समझाते हैं कि तलाक देखिए पहले तो तलाक करना जायज नहीं है, फिर अगर आप करना चाहते हो तो ये मजबूरी है। और जो ये काजी का जो लक़ब मिलता है, इस्लामिक काजी बोल के जो आपको एक टाइटल मिलता है, जो एक लक़ब मिलता है, सिफत जो मिलती है आपको, वो सिफत जो मिलती है आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। देखिए, मैं आपके मसले को ज़रा 2 लफ्ज़ों में मैं समझाना चाहूँगा। जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जिस दारुल क़ज़ा का मैं काजी हूँ, मैं उसके ताल्लुक़ से आपको एक बात तो ये बता देना चाहता हूँ कि इसका जो तरीक़ाकार है ये आम दारुल क़ज़ा से ज़रा हट के है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ये शाख है और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जितने भी दारुल क़ज़ा हैं वहाँ सबसे पहले बोथ पार्टीज़ को बुला करके काउंसलिंग की जाती है, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है। आप कभी अगर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाएं ऐसे मौके से, जब मैं केस की समाअत कर रहा हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा और आप हैरान होंगे। अब तक जितने भी मसाइल हमारे यहाँ आए हैं तकरीबन 75% मसाइल ऐसे थे जो टूटने के कगार पे थे। उन लोगों ने पहले से फैसला कर रखा था, नहीं मैं अब नहीं रह सकता, तलाक चाहिए, दोनों बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार होकर के आए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो प्रोसीजर है, हमारे पास जो तरीका है, उस तरीके पर जब हम उनके साथ काउंसलिंग का मामला करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 75% लोग फिर सुलझ करके आपस में सुलह सफाई करके यहाँ से वापस जाते हैं। तो वो तरीक़ाकार बड़ा लंबा है। मैं यहाँ एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि दूसरे दारुल क़ज़ा में मुमकिन है न होता हो तो वहाँ होना चाहिए,
وہی طریقہ جو ہم یہاں استعمال کرتے ہیں کہ بھئی شادی بیاہ ہوتی ہی اسی لیے ہے کہ اس کو نبھایا جائے. رشتوں میں کھٹاس آئے گی, رشتوں میں کھٹاس آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم ہی کر دیں رشتوں کو, نہیں, برداشت کر کے اس کو سلجھا کر کے صلح صفائی سے پھر آگے رشتے کو نبھانا چاہیے. تو جن دارالقضاء میں یہ طریقہ کار نہیں ہے, میں تو گزارش کروں گا کہ وہ لوگ بھی اس طریقہ کار کو اپنائیں اور شریعت کے مطابق چلیں. شریعت میں ہی ہماری زندگی ہے اور ہم اسی میں صحیح معنوں میں خوش رہ سکتے ہیں اور ہم صحیح طریقے سے کام بھی کر سکتے ہیں. دوسری بات, آپ نے گن والی جو مثال دی تھا, دیکھیے یہ جو شکل ہے, آپ نے بھی سوال کیا تھا کہ فون پہ طلاق دے دیتے ہیں, غصے میں آئے اور فوراً جو ہے طلاق 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 کہہ دیا ہے. دیکھیے شریعت نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر اگر آپ عمل کریں تو طلاق نہیں کے برابر ہوگی. وہ طریقہ آپ کو بابو بھائی نے شروع میں ہی بتایا تھا. میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. شریعت نے طریقہ بتا دیا ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے پر آپ عمل کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. نہیں اگر عمل کرے تو ظاہر ہے کہ طریقے کی مخالفت آپ کر رہے ہیں. لیکن جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیشہ آپ اسی طریقے پر عمل کریں گے, ایسی سچویشن شاید کبھی آپ کو نہ ملے. ہو سکتا ہے کبھی ایسی حالت ہو کہ آپ کو فوراً ہی طلاق دینا پڑے, کبھی ہو سکتا ہے اس طرح کا. مثال کے طور پر خاندان والے آپس میں لڑنے لگ گئے, صلح صفائی کی کوشش ہوتے ہوتے آپس میں لڑ گئے, ادھر سے وہ مار دھاڑ کرنے لگے, ادھر سے یہ لوگ مار دھاڑ کرنے لگے اور مطلب ہاتھا پائی ہو گئی. اب وہاں لڑکا ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے پر طلاق دینا چاہے گا تو شاید اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتے 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 لمبا وقت لگے گا. ہونا تو وہی چاہیے, لیکن ایسے موقع سے اگر اس نے طلاق دے دیا, ایٹ اے ٹائم طلاق دے دیا, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق ہو جائے گی. طریقہ اس نے غلط استعمال کیا ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اس نے استعمال کر لیا ہے تو اب تو طلاق پڑے گی. تو اس لیے طلاق کا جو طریقہ ہے اگر ان طریقوں کو ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی نوبتیں نہیں آئیں گی. ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ مسلم سماج میں طریقہ جو طلاق کا تھا دینے کا, اس طریقے پر آج عمل نہیں ہو رہا ہے. تو ہماری ذمہ داری, مسلم کمیونٹی کے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم لوگوں میں جائیں, اویئرنیس کریں, ان کو بتائیں, شعور لائیں کہ بھئی طریقہ طلاق کا یہ ہے, اس طرح کیا جاتا ہے, تاکہ رشتوں میں محبت اور مودت اور رافت پیدا ہو سکے اور رشتے آگے بڑھ سکیں. مولانا صاحب, دارالقضاء کی میننگ کیا ہے؟ کہ جیسے کہ کچھ لوگ نہیں جانتے, اس کے بارے میں پہلے آپ ہمیں وہ بتائیں دارالقضاء. جی, دارالقضاء کو اگر ایک لفظ میں اگر میں کہوں تو شرعی کورٹ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, اسلامی کورٹ, اسلامی عدالت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. دار کے معنی آتے ہیں گھر اور قضا کے معنی آتے ہیں فیصلہ. قضا کے معنی فیصلہ, عربی لفظ ہے یہ دونوں, تو اس کا معنی ہوا فیصلے کا گھر. اس کے اندر کون کون موجود رہتے ہیں؟ اس میں دیکھیے قاضی ہوتے ہیں اور قاضی کے نائبین, یعنی کہ ان کے انڈر میں جو ان کا معاون مدد کرنے والے ہیں, جیسے لائر نہیں, لائر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. دارالقضاء کا شریعت سے تعلق ہوتا ہے. دونوں لوگ یہاں آتے ہیں, دو مسلمان, ان کے درمیان میں تھرڈ پرسن کی حیثیت سے دارالقضاء یا قاضی فیصلے کرتا ہے, یا جو بھی کارروائی ہوتی ہے وہ کرتا ہے. تو یہاں قانون سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے, شریعت سے اس کا تعلق. اکثر ہم دیکھا جاتا ہے کہ آج کل کے جو ماحول ہے شہر کرپا کے, کچھ دنوں میں شادیاں ہو جاتے ہیں, لیکن کچھ ہی مہینوں میں وہ اسٹیشنوں کے پاس نظر آتے ہیں. چھوٹی سی بات میں ان سے کروں. جی, پہلی بات یہ ہے کیونکہ اگر ٹی وی چینلز جو بھی بتا رہے ہیں یا کوئی بھی ہو, ایک بات ہم کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنا زندگی کا دستور اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور اللہ کو اپنا خالق کائنات جو مانتا ہے اسی کو مسلمان ہے. پہلے کیوں اصل بات کی طرف اب آ گئی, اس لیے میں آیا وہاں پر. طلاق کی بنیاد کہاں شروع ہوتی ہے وہاں تک ہم جاتے نہیں. اصل وہ شدید طور پہ ہو رہا ہے کہ نہیں, کیا اس کے لیے 498 یہ ایکٹ بنا, وہ امپلیمنٹ کرنے کے باوجود خود پورے ہندوستان میں اس کا کوئی حل آیا کہ نہیں, اس کی طرف اصل توجہ نہیں ہے. اصل بنیاد شادی سے شروع ہوتی ہے. وہی میرا پوائنٹ ہے. جی, شادی جو ہوتی ہے, میں اسی لیے آپ بولے تو میں وہیں آ گیا. شادی جو ہوتی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا. دیکھو
لوگوں میں سے کچھ لوگ مال دیکھ کر شادی کرتے ہیں, کچھ لوگ خوبصورتی دیکھ کر شادی کرتے ہیں, کچھ لوگ خاندانی نام و نسب دیکھ کر شادی کرتے ہیں. اگر آپ مسلمان ہو تو دینداری کو بیس بنا کر شادی کرو. وہ بچی خوبصورت رہے نہ رہے, غریب ہو اور اس کا خاندان سے کچھ رشتہ ہو نہ ہو, اناج بھی کیوں نہ ہو, اگر لڑکی دیندار ہو لڑکا دیندار ہو, ایسے رشتے آپ کر لیا کرے. اور شادی کرنے کے وقت میں مرد کو چاہیے, قرآن کا حکم ہے. بہت سارے مسلمان قرآن پر ایمان ہی رکھتے نہیں ہیں, لیکن اس پہ بولتے ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں, اور طلاق کا مسئلہ قرآن پہ سوال اٹھتا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ سوال اٹھانے والے جس وقت وہ نکاح کرتے ہیں مرد بن کر, وہاں مہر دے کر شادی کرنے کا حکم قرآن دے رکھا ہے. لیکن بھیک منگا جو ہمارا ماحول ہندوستان میں بن چکا ہے, اگر کلیکٹر ہو تو اس کا ریٹ یہ ہوگا, اگر وہ ڈاکٹر ہو تو اس کا ریٹ یہ ہوگا, وہ اگر انجینئر ہو تو ریٹ ہوگا. جیسے بیل بھینس کو مارکیٹ میں ریٹ لگا کر اس کے سائز کے حساب سے بھیجا جاتا, وہ طریقہ مسلمانوں نے یہاں کے دیکھا دیکھی ان قوموں کو دیکھ کر ان کے طریقے کو اپنا کر اپنی شادی بیاہ کے طریقے بنا لیے ہیں. اور وہ اسٹائل میں آپ شادی شروع کر کے اور فائنل جو طلاق ہے وہ آپ شریعت کے اندر تبدیلی کی بات کر رہے ہیں. مذاق تو نہیں ہے بات. ذرا سوچئے, ہندوستان کا جو 498 یہ ایکٹ ہے, ایکٹس اگر بنا بھی لے بھائی آپ کورٹ میں, اگر آپ بل پاس بھی کر لیں, بل اس وقت امپلیمنٹ ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی کیس آپ کے اسٹیشن یا کورٹ آتا ہے, تبھی امپلیمنٹ ہوگی نا. کتنے ایسے ڈوری ہراسمنٹ کیسز ہیں, آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے. میں خود ایک کیس دیکھا کہ ہمارے دارالخزاں کے ذریعے ایک کیس حل ہوا, شاید مولانا واضح کر دے سکتے ہیں ہم سے. کیس کس کا آپ پریشان ہوں گے, ایک ہندو فیملی کا ہے. دارالخزاں میں ہندو فیملی کیس حل کری, کورٹ میں گئی, 4 سال سے کیس پڑا ہوا ہے, لڑکا ادھر ہی رہ گیا ہے, ڈونٹ کیئر ادھر نہیں آ رہا ہے, اور 2 سال الگ رہنے کے بعد ایز پر ہندو لا وہ طلاق ہو جاتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے یہاں آ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی, تو ہم ان لوگوں کو سمجھا کر مسئلہ حل کیا. یہ بات آپ جانیے 498A کے اندر پردٹور میں ایک لیڈی میجسٹریٹ, آپ جانتے ہیں لیگل کے ذمہ دار ہوتے ہیں میجسٹریٹ. میجسٹریٹ کہتی ہے کہ دوسرا اس کا شوہر میجسٹریٹ ہے, وہ مجھ سے ڈوری لیا ہوا ہے. اب ڈوری ہراسمنٹ کیسز تو بک ہو رہے ہیں, کیا فالس ہے صحیح ہے آپ بھی جانتے ہیں, ہم کو بھی معلوم. جس کا پتہ اسٹیشن میں چلتا وہ اپنا حساب سے کام چلاتا ہے. لیکن 498A سے یہ ہمارے ہندوستان سے کیا آپ ڈوری ختم کیے؟ بابو بھائی, شادی کا نظام اگر صحیح ہو جائے, شریعت پہ آ جائے, تو آپ کی زندگی میں شریعت آنے لگے گی. طلاقی نظام بھی شریعت کے حساب سے. اگر ہمارے ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا ہندوستان لا کے اندر, جیسے کہ ہم اپنی مرٹ زبان میں کہتے ہیں جوڑے کے پیسے لینا, ڈوری, کیا وہ لینا جائز ہے یا غیر قانونی ہے؟ دیکھیے اسلامی نقطہ نظر سے وہ ٹوٹل حرام ہے, اور ہندوستانی دستور کے حساب سے جو ایکٹ ان لوگوں نے بنا لیا, وہی ایکٹ کا نام میں بار بار کر رہا تھا 498A. ڈوری لینا یعنی کیا جوڑا جہیز لینا ٹوٹلی انکانسٹیٹیوشن ہے, یعنی ہندوستانی حکومت کے خلاف ہے. لیکن اس پہ عمل, اسدالدین صاحب نے گزشتہ بار کہا تھا کئی منسٹرز کی شادی ہم گئے, بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کی شادی پکا ڈوری پہ ہوتے ہیں. ڈوری کو بین کرنے والے بھی مان رہتے ہیں, لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اتنا بڑا سسٹم آپ بگاڑ دیا ہے, جو بنیاد ہے اسی کو بگاڑ دیا ہے, اب آپ وہاں یہاں لگی اوپر جھاڑ کی دیمک کو دیکھ رہے ہیں, جب آپ کے نیچے بیس کو ہی دیمک لگ چکی ہے. نہیں ابھی دیکھیے میں آپ کو عقید کے مطلب جو ہمارا جو موضوع ہے وہ تھوڑا ادھر ادھر ہو رہا تھا, تو میں ابھی جو ہے موضوع پہ آتا ہوں کہ یہ جو طلاق کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر جو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے, جمہوری ہماری جو پارلیمنٹ ہے کہ وہ ایک لا بنا ہے اس کے لیے, تو کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ لا طلاق دینے والوں کے بنسبت جو طلاق دلاتے ہیں ان کے لیے زیادہ بننا چاہیے؟ جی پہلی بات, لا جو بنے گا وہ شریعت کے حدود میں رہنے والے علماء کے بغیر اگر وہ کوئی لا بنا لے تو چلتا ہے. میں آپ کا ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ لاس ہندوستان میں کیسے کیا ہے, کون سے ایریا میں کیا ہے آپ کو جانتے ہیں. جسٹ اب کاؤ کا معاملہ لے, کاؤ کا معاملہ, کاؤ بین کہاں کہاں پہ پورے انڈیا میں ہے کیا؟ نہیں, 5 اسٹیٹوں میں نہیں ہے. آپ کو آندھرا, یو پی, مہاراشٹر اور 1-2 اسٹیٹس میں ہے. اب کیرلا جائیں گے وہاں کوئی کاؤ بین نہیں ہے. اگر آپ گوا جائیں گے وہاں کوئی کاؤ بین نہیں. وہاں کا بی جے پی کا سی ایم کنٹیسٹنگ پرسن کہتا ہے, سی ایم بولتا ہے ہمارے اسٹیٹ میں کاؤ بین نہیں چلے گا. اگر آپ سپریم کورٹ اگر آپ کوئی پالیسی بھی بنا لے ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اسی طرح گوا کے اندر ایک سسٹم ہے,
اس کو آپ سمجھیے. گوا میں اگر کوئی بندہ کسی عورت سے شادی کر لیا ہندو مذہب کا، اس کو کوئی بچے نہیں ہوئے 3 سال تک، تو 3 سال کے بعد کسی اور عورت سے شادی کر سکتا ہے. اس طرح وہ کتنے بھی بچے نہیں ہوئے وہ کنٹینیو شادی کر سکتا ہے. وہ گوا کے جوڈیشری سسٹم سے جڑا ہوا ہے. اور آپ گجرات چل جائیں جہاں سے ہمارے پی ایم صاحب ہیں، وہاں اپ پتنی سسٹم ہے. اپ پتنی کہتے ہیں ایک آدمی بیوی رکھ کر بھی اور رکھیل جیسا کسی عورت کو بھی رکھ سکتا ہے. یہ اپ پتنی سسٹم کہتے ہیں. یہ سسٹم بھی وہاں لاگو پہ ہے. تو کیا آپ یہ پورے سسٹمز کو چینج کرنے کے لیے اگر کسی لا کو امپلیمنٹ کریں گے کہ اتنے سارے ٹریڈیشنز کو آپ ختم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. نہیں ابھی ان ٹریڈیشن کے نہیں. آپ سنیے، سول کامن کوڈ اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ٹریڈیشن بنایا جائے، پورے اس ٹریڈیشن کو مان لیں. نہیں، سپریم کورٹ کا جو کل فیصلہ ہوا ہے، ابھی دیکھیے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا اس کے اوپر تو پارلیمنٹ کو عمل کرنا ہے. ظاہر سی بات ہے 6 مہینے پارلیمنٹ کو عمل کرنے کا نہیں ہے، وہ گائیڈ دے گا. یہی تو فیصلے کو آپ سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے. گائیڈ لائن کہتے ہیں، گائیڈ لائن ڈائریکشن کہتے ہیں. If you want to do anything for the people, you can make it. صلاح و مشورہ مشورہ بولتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو بولیں گے کہ آپ کرنا ہی چاہیے، اس طرح کا نہیں. نہیں، ہمارے سہیل صاحب کا ڈائریکٹلی یہ سوال ہے کہ جو طلاق دیتا ہے سزا اس کے لیے بنائی جاتی ہے، جو چور پیسہ لے کر طلاق دلایا جاتا ہے اس کے لیے سزا بننا ضروری ہے. وہ ان کا صحیح ہے مسئلہ. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں میری بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو جیسا میرے اوپر کیس ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں تو کیوں دے رہا ہوں، یا پھر فائن بننا ہے، کچھ بننا ہے، تو وہ دینے والے سے زیادہ دلانے والے پر کیس ہونا چاہیے اس پر، یا اس کے اوپر فائن لگنا چاہیے. جیسے کہ اگر اس کے پاس کوئی ڈگری یا جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے یا اس کو کوئی حق نہیں ہے طلاق دلانے کا، پھر بھی وہ طلاق دلاتا ہے، تو اس کے اوپر زیادہ اس قانون کا لگنا ضروری ہے یا طلاق دینے والے پر؟ دیکھیے آپ کی اس بات کا خلاصہ صرف اتنا ہے، گورنمنٹ کو سپریم کورٹ نے ایک صلاح اور مشورہ دیا ہے کہ آپ بنا سکتے ہیں، بنانا چاہیے آپ کو، بس وہ کوئی وہ نہیں ہے. دوسری بات، اگر سنسد میں قانون بنتا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ جس کمیونٹی سے متعلق یہ مسئلہ ہے اس کے ماہرین کے ساتھ بیٹھ کر کے ہی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ بات بھی کہا ہے کہ ان کے جو بھی ماہرین ہیں، شریعت کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کے قانون بنائیں. تو اب وہ جب قانون بنے، شق بنے گی، تو ظاہر ہے کہ فنڈامنٹل رائٹ کو وہ لوگ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے، انٹرفیئر نہیں کریں گے، اس کے علاوہ ہی کریں گے. تو وہاں اس کے علاوہ کرنے کا مطلب ریفارمز ہوں گے. طلاق دینے والے کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے، یا اس کے ساتھ مل کر کے جو ان کو مدد کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہو سکتی ہے. تو وہ ایک گورنمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے، وہ کیا بنے گا، کیسے بنے گا، وہ گورنمنٹ کو سوچ لینے کا ہے. وہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کچھ بھی کہہ پانا بہت مشکل ہے. جی جی سر، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ سماج کا جو مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے بیان کے بعد سامنے آیا ہے طلاق کے موضوع پر، اصل میں سماج میں ایک پارائے مرد اور عورت کے درمیان رشتہ جڑنے کے لیے جو قانون بنتا ہے اسی کو نکاح کہتے ہیں. اور اگر ان کے درمیان نکاح نہ ہو تو اس بندھن کو توڑنے کا نام ہی طلاق ہے. تو اسلام کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہونے سے پہلے دنیا میں عجیب و غریب طریقے تھے جو باؤ بہن نے آپ کے سامنے واضح کیے. کہیں بھوکے مار دیے، کہیں بند کمرے میں رکھ کے مار دیے، کہیں چتا پر جلا دیے، کہیں کیا کر دیے، کہیں کیا کر دیے، جو بھی رہے ہوں. اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مکمل ہوئی شریعت، اس میں جو ہے مرد و عورت کو دونوں کو بھی جو ہے اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے ان کو کچھ حقوق جو ہے عطا کیے ہیں. اگر مرد سمجھتا ہے کہ بیوی اس کے لائق نہیں ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، اس پر ظلم کر رہی ہے، اس کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو اس بیوی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو طلاق کا سسٹم دیا ہے، جس کو مولانا مفتی صاحب نے بھی بتایا کہ اسلام میں طلاق دینے کا یہ سسٹم ہے. اور اگر کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ یہ شوہر، یہ مرد میرے لائق نہیں ہے، میرے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے، اس سے جان چھڑانا ہے، تو اسلام نے اس کو مرد سے کہیں زیادہ اس کو جو ہے خلا کا، تفویض طلاق کا اور فسخ نکاح کا جو ہے اختیار دیا ہے. تو یہ جو سسٹم ہے اس کے لیے، تو مرد کا حق مرد کے پاس ہے، عورت کا حق عورت کے پاس ہے.
ایک بات آپ نے کہی تھی کہ بھئی کیوں نہ جو ہے کسی کو طلاق دینے سے پہلے کسی علماء کے گروپ کے پاس جا کر مشورہ کرے, اجازت لے. مشورہ کہا دیا جا سکتا ہے, ہم بھی دے سکتے ہیں, آپ بھی دے سکتے ہیں کہ آئندہ مسلمان جب کو بھی طلاق دینا چاہے تو آپ فلاں مولوی صاحب کے پاس, فلاں کمیٹی کے پاس, فلاں دارالخزاں کے پاس جا کر مشورہ لیں. لیکن یہ نصیحت ہی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ نے ڈائریکٹ جس آدمی کو جو حق دے دیا ہے اس کا اپنا حق ہے, سمجھے نہیں؟ تو جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو حق دیا ہے کہ اگر اس کو بیوی پسند ہے تو طلاق دینا اس کو ہے. کسی ادارے کو جو پاس جا میں اسی بات پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, لیکن مشورہ لینا بہتر یہ ہوگا کہ اگر وہ سمجھو مثلا میں ہی ہوں, میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کہ میں شراب کی حالت میں ہوں کہ میں نے 3 بار طلاق دے دی, تو کیا وہ طلاق ہو گئی؟ اگر میں دارالخزاں جیسے صحیح جگہوں پر میں جاتا ہوں, وہاں پہ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں آپ یہ کنڈیشن کر سکتے ہیں, یہ اسٹیج پہ ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اگر میں ان کے علاوہ کہیں دوسرے جو بکاؤ قاضی رہتے ہیں, جو آج کل ان کی بات تھوڑی دیر میں کرنے چاہ رہا ہوں, ان کے پاس جاؤں تو وہ کچھ پیسے لے کر کہہ دیں گے کہ ہاں آپ کا طلاق ہو گیا, ختم قصہ ہو گیا, ہماری فیس دے دو, آپ الگ ہو سکتے ہیں. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں, ہو رہے ہیں. لیکن مسئلہ میں اپنے آپ پہ ہی میں آپ کا ایگزامپل دے رہا ہوں. جی جی, ایسا تو میرے ساتھ تو نہیں ہوا الحمدللہ, لیکن میں آپ کا ایگزامپل دیا ہوں. جی دیکھیے, اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ مسلمان اس وقت خود اپنے دین سے واقف نہیں ہے. آپ جائزہ لیں گے تو 100 میں سے 5 سے 10% افراد نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھنے والے بھی 100 میں 5 سے 10% ہیں, اور اسی طرح شریعت کی دیگر احکام کو جاننے والے, عمل کرنے والے 5 سے 10% ہیں. تو انہی میں سے نکاح طلاق کے مسائل بھی آتے ہیں. کتنے مسلمان جو اس کے احکام کو جانتے ہیں, سمجھے نہیں؟ تو اس وقت خود امت مسلمہ کو اسلامی بیداری لانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کوشش کر رہا ہے. حکومت کو چاہیے کہ مسلمانوں کے کسی معاملے کو سدھارنا ہے تو مسلم پرسنل بورڈ کو سپورٹ کرے, اور اس کو جتنا مدد کرے. وہ اگر پورے انڈیا کے ٹی وی چینلز آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے علماء کو سپورٹ کرے, وہ پورے گھر گھر جو ہے اسلامک لا کیا ہے, اس کے حساب سے نکاح کیسے کرنا ہے, طلاق کیسے دینا ہے, اگر کوئی مسئلہ پیدا کیسے حل کرنا ہے, اگر موقع دیں گے علماء کو تو پورے انڈیا کے اندر, پورے عوام کے اندر تبدیلی آ سکتی, اصلاح ہو سکتی. لیکن کیا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے اندر جو ہے اسلامی کے طرز معلومات نہیں ہے, اور پرسنل بورڈ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے حکومت پراپگنڈا کر رہی ہے. لہٰذا اس وقت مسلمانوں کا جو نمائندہ ادارہ ہے اس وقت انڈیا کے اندر, وہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے. تو سپریم کورٹ کو چاہیے تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کوئی مسئلہ غلط جا رہا ہے تو مسلم پرسنل بورڈ سے وہ کہتی کہ تم اس مسئلے کا حل نکالو, چونکہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے, دوسروں کا نہیں ہے. تو پورے دوسرے لوگوں کو مخاطب کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو گویا کہ آپ مسلم پر اسلام میں دخل دینا چاہ رہے ہیں, یہ غلط ہے. ہندوؤں کے اندر کوئی چیز غلط ہے تو ہندوؤں کا کوئی ادارہ ہے, ان سے مخاطب ہوئیے. عیسائیوں کا مسئلہ ہے تو عیسائی پاسٹر سے مخاطب کیجیے. تو یہ مسلمان نکاح طلاق کا مسئلہ مسلمانوں کا ہے, تو مسلمانوں کے نمائندے کون ہیں؟ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہے. مسلم پرسنل بورڈ کو آپ کہیں 6 مہینے کے اندر آپ اس مسئلے کا حل کیا ہے آپ پیش کیجیے. پرسنل بورڈ پیش کرے گا, امپلیمنٹ کرے گا, تو مسلمان علماء بولیں گے تو مسلمان مانیں گے. آپ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ یا انڈیا کی گورنمنٹ, پارلیمنٹ کچھ بھی کر لے, مسلمان نہیں مانیں گے. اس لیے کہ یہ ملک جب آزاد ہوا تھا تو آزاد ہونے کے بعد جو وعدہ جو ہے دستور میں کیا گیا کہ یہاں کے شہری اپنے مذہب پر عمل کرنے کے جو ہے حقدار ہیں, ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. لہٰذا اس رائٹ کو مغصب کرنے کا اختیار نہ صرف سپریم کورٹ کو ہے. اس لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں کل کے فیصلے پر سپریم کورٹ کو کہ اس نے کہا ہے کہ یہ ایک پرسنل لا کا بنیادی حق ہے یہ طلاق کا مسئلہ, اس لیے ہم اس میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے. تو یہ بہت زبردست بات کہی اس نے. تو ان کی اس لیے چاہیے کہ مسلمانوں کے مسائل کچھ بھی ہیں تو آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کو اختیار دیجیے, وہ کیا کہنا چاہتا ہے مسلمان اس کو مانیں گے. اس سے ہٹ کر کوئی دوسری بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کوئی قانون بناتی ہے, اگر وہ پرسنل کے خلاف اگر ہے مسلمان نہیں مانیں گے. شاہ بانو کیس میں بھی یہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ لیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان طلاق دیتا ہے کسی عورت کو, اس کے یا تو مرتے دم تک اس کا نفقہ ادا کرے گا یا دوسری شادی ادا کرنے تک وہ ادا کرے گا, جو کہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے, مداخلت ہے. اس لیے پورے انڈیا کے مسلمانوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. تو آج بھی اگر 6 مہینے کے اندر یا سال کے اندر ہماری پارلیمنٹ نے کوئی قانون ایسا بنایا جو ہمارے اسلامک لا, پرسنل لا کے خلاف اگر کوئی بات رہے گی تو ہم مسلمان نہیں مانیں گے.
चूंकि हमारे फंडामेंटल राइट है जो हमारे दस्तूर ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया है, ये कोई भीख नहीं है, ये हमारा बुनियादी हक है। इस बात को हमारे पूरे मीडिया को समझना है, पूरे मुल्क के लोगों को समझना है। जहां तक मुसलमानों के अंदर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो जालिम है, उसको सजा देने के लिए इस्लाम क्या कहते, वो हमसे पूछिए, हम जवाब देंगे आपको। उसे चारों पर खड़ा करके कोड़े मारना है, या उसको साल की सजा देना है, या उसको इतने लाख रुपए जुर्माना आयद करना है, वो कोशिश कीजिए ना। उसके बजाय आप अपना शरीयत के अंदर दखल क्यों दे रहे हैं? आप कोई आदमी गलत करता है तो कानून नहीं बदलेगा, वो आदमी को बदलना पड़ेगा। तो शरीयत का मिसयूज कर रहे हैं जो लोग, तो आप उनको सजा देने के लिए हमसे पूछिए कि आप बनाइए, हम साथ देंगे आपके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, हम पार्लियामेंट के साथ हैं। हम अगर शरीयत पर अमल जो मुसलमान नहीं कर रहा है उसको सजा देने का प्लान कीजिए, हम आपके साथ हैं। उसके बजाय आप शरीयत कल के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए वो एंकर जो किसी टीवी चैनल की कहती है 1400 साल के इस्लामी कानून को सुप्रीम कोर्ट उठा के फेंक दिया। कितनी खतरनाक बात कही उस एंकर ने। तो इसका मतलब यही चाहते हैं आप कि सिर्फ बहाना है 3 तलाक, आप असल में चाहते ये हैं कि इस्लाम को मिटाना चाह रहे हैं। यही तो जो है आरएसएस का एजेंडा है। दस्तूर हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है उसको आप बिगाड़ना चाह रहे हैं, एक जमहूरी मुल्क है उसको आप बिगाड़ना चाह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करते हैं कि उसने जो है सही वक्त में सही बात कही कि किसी के भी पर्सनल लॉ में मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। मैं आपको जो है हमारी जो हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत, उसका मैं एक तस्वीर आपके सामने रखता हूँ, आप उसको पूरा सुनने के बाद में जो आपकी राय पेश कीजिएगा। जब बीजेपी की हुकूमत बनी उससे पहले बीजेपी का एजेंडा था कि सबका साथ सबका विकास, सब साथ में मिलकर रहेंगे और उस देश का विकास करेंगे, ठीक है। वो पहला बीजेपी का सबसे मेन एजेंडा था। उसके बाद उन्होंने किसानों के हक की बात की थी, उसके बाद उन्होंने मजहबों के हक की बात की थी। देन उसके बाद में जो है उन्होंने कहा था कि हम गरीबों के अकाउंट में पैसे दिलवाएंगे, उन्हें पक्के मकान दिलाएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो बेरोजगार हैं उनके रोजी का बंदोबस्त करेंगे, ठीक है। ये तो उनके वादे थे। अब आइए जो उन्होंने उनकी पार्टी बनने से पहले इनकारात जो किए थे उन्होंने, उसका क्या हुआ अमल में। उन्होंने जो है जीएसटी के बिल को, जो हमारे माजी सदर है मनमोहन सिंह, उनके दौर में जब उन्होंने जीएसटी बिल को लागू करना चाहा था, अमल में लाना चाहा था, तब उन्होंने इसकी मुखालिफत की थी, ठीक है। इससे पहले भी 1997 में शायद जब मनमोहन सिंह ने जब नोट को बदलना चाहा था, तब उन्होंने नोटबंदी के ऊपर जो है इनकार किया था बीजेपी की हुकूमत ने। उसके बाद में जो है ये जो ऐसे जो अभी जो हालात चल रहे हैं, गाय का मसला हो या फिर जो है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ का मसला हो या 3 तलाक का मसला हो, इससे पहले जो हुकूमतें आई थी उसमें कभी इतनी पेचीदगी नहीं आई थी। आई होंगी पर वो एक छोटे पैमाने पे थी, इतनी पेचीदगी नहीं आई थी। तो ये अब जब नोटबंदी का, अब जब से बीजेपी की सरकार बनी है, अब तकरीबन 4 साल होने आए हैं, तब से जो है अवाम पूरी तरह से बिजी है। बिजी मतलब जो है पूरी तरह से एकदम कश्मकश में डूबी है, टेंशन में है। पहले जो है आया नोटबंदी का मसला, उसके बाद में आया ये 3 तलाक का मसला, बीच में आया था एक दरगाहों पे जो औरतों को जाने नहीं दे रहा उसका मसला, ये गांव का मसला। और गुजरात में तो हालत, गुजरात और यूपी में इतनी हालत बदतर है कि लव जिहाद का मसला है कि जो 2 जोड़े बैठकर कहीं पार्क में वगैरह में दिख जाते हैं, उनको वो लोग मार पीट रहे हैं। ये भी नहीं पूछते कि वो हो सकता है शौहर बीवी के साथ में बैठा है गार्डन में, बाहर आया नई शादी में शायद घूमने आया है, सर्टिफिकेट लेके थोड़ी फिरेगा वो, अब जगह जगह पर लेके थोड़ी घूमेगा। साथ में अब ये गाय का मसला है, गाय लेके जाने वालों को जो है रोडों पर मार दे रहे हैं, पूछ रहे भी नहीं है कि गाय क्यों लेके जा रहा है। हो सकता है खेतों के लिए लेके जा रहा हो सकता है दूध की डेयरी है उसकी, वहां पे दूध बेचने लेके जा रहा हो। तो ये जो हालात दरपेश हो रहे हैं हमारे सामने बीजेपी के आने के बाद से, जो इतनी कश्मकश है लोगों के सामने, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है। ये जो हालात दरपेश आए हैं, ये हुकूमत पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की वजह से आए हैं, ये जो कौमी एकजुटता टूट रही है उसकी वजह से आए हैं। ये राम मंदिर का और बाबरी मस्जिद का मसला भी इतने सालों पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अभी जो पेचीदगी इसमें आई है राम मंदिर के लिए और जो मस्जिद के लिए जो वोटिंग चल रही है, वो वोटिंग का भी सिलसिला अभी चालू हुआ है, पहले इसके बारे में कुछ भी इतना जोर नहीं था। तो ये जो पेचीदगियां आई हैं, वो उसका असल मकसद क्या है, असल मसला क्या है उसका। क्या ये लोगों के साथ में जो इत्तेहाद है उनका वो टूट रहा है उसकी वजह से है,
یا پھر حکومت پہ کچھ زیادہ ہی بھروسہ کر کے لوگوں نے جو اس کے اوپر حکومت کو کچھ زیادہ ہی بھروسہ کیا ہے, کچھ زیادہ ان کی باتوں کو مان لیا ہے, اس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس کا اصل مسئلہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ جی, پہلی بات جن لوگوں کے بارے میں آپ کو بات کر رہے ہیں, پہلے بھی واضح کیا کہ ایک 60 سال کی پلاننگ ہے. انہوں نے اسٹوڈنٹ ونگ چلائی, انہوں نے مزدور ونگ چلائی, ان لوگوں نے اسکولس چلائے, شاردا نکیتن, شانتی نکیتن, اس طرح کے نام رکھ کر, کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف سے کچھ فنڈامنٹلسٹ اسٹوڈنٹوں کو جاب پہ لیگلی, کہیں وہ جج بنا بیٹھا ہوا ہے, کہیں وہ کلیکٹر بنا بیٹھا ہوا ہے, کہیں ایس پی بنا بیٹھا ہوا ہے, سسٹم کو ان لوگوں نے پہلے کنٹرول کیا. یہ اصل کیا ہے آپ لوگوں کو سمجھنا ہے. یہ جو باتیں ہو رہی وہ ہو رہا ہے یار, اس کو کیا ہے اصل سمجھے. اسے کہتے ہیں فیسسٹ موومنٹ. فیسسٹ موومنٹ بولتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کو ایک ڈکٹیٹرشپ کی طرف سفر کروانا. آپ دیکھیں ہوں گے, آپ صرف 2-3 باتیں بولے. آپ نمو کا موومنٹ چلا تھا, نمو بولے تو نریندر موڈی کو شارٹ فارم میں نمو. اصل نمو بولتے ہیں سنسکرت میں سجدہ کرنے کو, یعنی ساشٹانگ کرنے کو نمو کہتے ہیں. لیکن یہ شارٹ فارم چائنا میں رکھ کر ایک سافٹ ویئر انجینئر کے ذریعے سے مذہبی آئیڈیالوجی اندر ڈالی گئی لوگوں کے اندر. جو مذہبی لوگ تھے وہ تو انٹریکٹ ہو ہی گئے, جو لوگ سیکولر آئیڈیالوجی کے لوگ تھے, جو ان کے مذہب کے رہنے والے ہیں, ان لوگوں کو انسیکیور فیلنگ پیدا کر دی گئی. اس میں میڈیا کا بڑا رول تھا. ان لوگوں نے کہا کہ مسلمان فلاں ایج تک کتنے بن جائیں گے, فلاں ایج تک کتنے بن جائیں گے, اور یہ لوگ آپ کے اوپر حکومت کریں گے, پھر آپ ان کے غلام بن جائیں گے. یہ سروے بھی چلا تھا. جی, یہ ڈرامہ بہت بڑا ڈرامہ, اس کے اندر پورے نیوز میڈیا کا ڈرامہ ہے. 17 کروڑ لوگ فلاں ایج تک, وہ ڈبل کیسے ہو جائیں گے, وہ سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ ڈرامہ جو کریٹ کیا گیا, یہ ڈرامہ اس لیے کہ آپ 300 سے زیادہ سیٹ والی اس کنٹری کے, وہ 400 سے زیادہ سیٹ والی پارلیمنٹ کے اندر 300 سے زیادہ سیٹ آ جانے کے بعد ایک آدمی ایسا لیڈر ان کے سامنے آ گیا کہ اس لیڈر کے سامنے اسی پارٹی کے سینئر لیڈرز زیرو بناتے ہوئے بتاتے گئے. جیسے اڈوانی صاحب ہے, اسی بابری مسجد کی وجہ سے ہیرو بن گئے تھے, ان کو تھوڑی ہی دیر میں زیرو بنا کر بازو بٹھا دیا گیا. اور کبھی اٹھتے ہیں بابری مسجد کا کیس اٹھاتے ہیں, لگتا ہے کہ بابری مسجد کا کیس حل ہوگا, یہ جیل چل جائے گا, اور وہ بات نہیں کرتے. پریزیڈنٹ رول کو بھی نہیں آ سکے, ان کو بازو کرتے چلے گئے. اس طرح کی ان کی پلاننگ جو ہو رہی, ایک شخص کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد سیکنڈ جو پارلیمنٹری الیکشن آئے گا, آپ کو لگتا ہوگا کہ لوگ ان سے بیزار ہیں کو بدل دیں گے. نہیں, ایسا نہیں. یہ ہو اس طرح ہے کہ لوگوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف ایک دہشتی ماحول ان کے دلوں میں ڈال رہے ہیں جو ہندو مذہب کے ہیں. کیا وہ مسلمان بہت خطرناک لوگ ہیں, اگر وہ آ جائیں گے ایسا ہو جائے گا, ان کو جو ہے کسی پیسے نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جاب نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی کمپنی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, صرف مسلمان ایک ڈینجرس ٹو یور ہیلتھ. سمجھ میں آیا, سگریٹ انجوریس ٹو یور ہیلتھ جیسا ہے, مسلم از ویری ڈینجرس ٹو یور ہیلتھ. نتھنگ, یو ڈونٹ تھنک اباؤٹ کیش منٹریشن کے بارے میں مت سنیے, اور آپ جو ہے انمپلائمنٹ کے بارے میں مت سوچیے, 15 لاکھ کی واپسی کے بارے میں مت سوچیے, یہ سب بھول جائیے, بس سب بھول جائیے. یہ جو آئیڈیالوجی کریٹ ہو رہی ہے, نیکسٹ الیکشن بھی ان کو ہی جیتنا ہے, یہ پلان ہے. اسی کے لیے وہ سیٹنگ ہو رہی ہے کہ وہ سیٹنگ ہونے کے بعد اس کے بعد کیا ہوگا اس کو بھی اب جاننا ہے. جب یہ آئیڈیالوجی آئے گی, سیکنڈ پارلیمنٹ جب بنے گا, سیکنڈ پارلیمنٹ بننے کے بعد یہی آدمی, جو آدمی ان کے لیے آئرن مین ہے, 56 انچ کا سینے والا ہے, جو خود کی بیوی کو حق نہیں دیتا, مسلم عورتوں کا حق دینا چاہتا ہے, وہ ہماری جشودا بہن پاپ بہت بم مار رہی, ان کی کوئی سنتا نہیں ہے. میرے وہ خاتون جو 5 وہاں گئی ہیں کورٹ کو, تھوڑا موڑی صاحب کو بول کے ان کی بھی حق دلا دیتے تھے, بڑا اچھا بات رہی تھی. ان کو کوئی حق دلانے والا نہیں ہے, پاپو اکیلی پڑ گئی ہے. تو یہ جو آدمی ہے, یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جو بی جے پی کے زیادہ تر اکثران جو اراکین ہیں, جو آج جیسے ہمارے سی ایم جی کو لے لیجئے, گجرات کے جو بابا ہیں, وہ خود یو پی کے ہاں جی, یوگی, وہ خود شادی شدہ نہیں ہے. ان کے پارٹی میں آدھے سے زیادہ جو لیڈرز ہیں وہ ان کی شادی نہیں ہوئی. وہ کس لیے نہیں ہوتی یہ بھی آپ کو جاننا ہے کہ آر ایس ایس بنا شادی اس لیے رہتی, کبھی موقع آ گیا تو اسے قتل عام کرنے کے لیے اس کی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. اور ایک بات سمجھنا, فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا کہ اس کی فیملی پہ حملہ نہ ہو. وہ آدمی ایک موٹیویٹڈ, اس لیے موڈی صاحب نے کہا ہم نے دیش کے لیے جو ہے اپنی زندگی کو, اپنے خاندان, یہ مسئلہ وہ نہیں ہے. کسی ایک قوم کو ختم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ایک ٹیررسٹ آئیڈیالوجی والا بنانے کے لیے اس کو فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ لوگ فیملی نہیں رکھتے. اور ایک بات, شادی تو نہیں ہوئی,
जो मर्द थे वो औरत जो थे, मतलब जो मर्द है बिना शादीशुदा जो लीडर है और जो बिना शादीशुदा लीडर औरतें हैं, वो लोग ये नारे देते हैं कि आप 4 बच्चे पैदा करो, 12 बच्चे पैदा करो, एक को इसमें छोड़ो, एक को उसमें छोड़ो, खुद तो शादी नहीं की और लोगों को कहते 12 बच्चे पैदा करो, और एक तरफ से ये नारा लगाते हैं कि उन्होंने ये शर्त हमारे नहीं, ये शर्त कहाँ रखी है कि आप शादी करो, बच्चे पैदा करो, कह रहे हैं इसलिए जिना भी तो हो सकता है, तो उसके भी सेंटर्स खुलने वाले हैं, वो भी हो जाते हैं, आपके स्टैंडर्डाइजेशन के सेंटर्स आएंगे, सब आएंगे। असल मकसद जो मैं बात ले जा रहा था कि नेक्स्ट इलेक्शन में अगर इसी से ज्यादा मेजॉरिटी या इतनी मेजॉरिटी आएगी तो ये आदमी इनका हीरो बन जाएगा। बनने के बाद ये डिक्लेयरशिप होगी कि पूरी पार्लियामेंट रद्द हो जाएगी, कोई मिनिस्ट्री नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, कि ये डिक्टेटर बन के आपके सामने आ जाएगा। जो ये चाहते हैं, वन सिंगल लाइन एजेंडा, वन नेशन वन रिलीजन, उसके लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये तो कोशिश नाकामयाब होगी। और ये समझते हैं कि हिटलर खुदकुशी करके मर गया, वो भी ये कोशिश किया था पूरी जूइश कम्युनिटी को खत्म करने की, लेकिन आखिर उसकी मौत जो है खुदकुशी से हुई। मुसोलिनी मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश किया था, वो भी तो बड़ा गंदे अंदाज से मारा गया, और ये भी एक दिन होगा ऐसी हालत। ये जानते हैं। देखिए, अभी जो हिंदुस्तान के बारे में आपने जो कुछ सवाल उठाए हैं, मैं एक बात आपसे कहूँगा कि गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट बैंकिंग का काम कर रही है, बस इससे ज़्यादा इसका और कोई मकसद नहीं है। उसको हिंदुत्व या अपना मजहब प्यारा नहीं है, उसको अपनी सियासत प्यारी है। ये चीज़ मुसलमानों को भी और हिंदुओं को भी समझना पड़ेगा। और हम यहाँ आपको एक जिम्मेदार होने की हैसियत से आपके टीवी चैनल से मैं पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुओं के मुखालिफ नहीं हैं या हिंदू हमारे मुखालिफ नहीं है। बिल्कुल, आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। जहाँ भी हिंदू मुस्लिम की बात आती है वहाँ पब्लिक की तरफ से नहीं उठती है, वो सियासत की तरफ से उठती है, सियासतदानों की तरफ से उठती है, और वो सिर्फ सियासी रोटियां सेकने के लिए होती हैं। तो इस बुनियाद पर हम अगर अपनी तारीख को याद रखें कि हम जिस मुल्क में रहते हैं, ये मुल्क हमेशा से गंगा जमनी तहजीब का गवारा रही है। यहाँ एक नहीं अनेक और कई धर्म और कई जातियों के मानने वाले लोग हैं, और यही इस मुल्क की खूबसूरती और यही इस मुल्क की ताकत है। और ये ख़त्म कर पाना कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होगा। जब तक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये इत्तिहाद ऐसा फौलादी इत्तिहाद है कि दुनिया का कोई भी सुपर पावर हमारे सामने आ जाए, कभी भी हमारे इस इत्तिहाद को ख़त्म नहीं कर सकता है। हम तो साफ लफ्जों में कहा, हमारी तारीख पढ़िए आप, हमारी तारीख पढ़िए। कल को बाहर का आदमी आकर के हमको मार रहा था, हमारे वतन को छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छीन पाए? कितने उसने जुल्म किए, ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं जो तारीख में आज तक इंसानों के साथ वैसा जुल्म नहीं हुआ है। तो चलो, कल बाहर का था, हमने मार के भगाया है। अगर आज हमारी लोगों में से कुछ गुमराह हो गए हैं और यहाँ की प्यार को, यहाँ की शिष्टा को, यहाँ की मोहब्बत को, यहाँ के आपसी लेन देन को, आपसी मोहब्बत को अगर कोई ख़त्म करना चाहता है, तो फिर एक सफ में हिंदू भी होंगे, उसी सफ में मुसलमान भी होंगे, उसी सफ में सिख और ईसाई भी होंगे, और ये सब मिलकर इस तरह के फिरका परस्तों को खदेड़ खदेड़ करके भगाएंगे। हमारी खामोशी इसका ये मतलब नहीं है कि हम बट गए, नहीं, हम बटे नहीं हैं। हम जिस तरह पहले हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से मोहब्बत रखते थे, यहाँ के वासियों से मोहब्बत रखते थे, आज भी हम रखते हैं। हमारी तारीख पढ़िए। अभी आपके चेन्नई में पिछले साल सैलाब आया, गुजरात में सैलाब आया, हिंदू मुस्लिम पहचान देखी गई, मुसलमान जाकर के आपके मंदिर को साफ करता है। क्या है ये? आप इतने दिनों से कोशिश कर रहे हैं, 4 साल आपको होने जा रहे हैं, हिंदू को मुस्लिम से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर को मस्जिद से जुदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आप नादान हैं, आपको समझ में नहीं आया अभी तक कि हिंदू मुस्लिम जुदा नहीं हो रहे हैं, और उनके दरमियान में मोहब्बत बढ़ रही है, और इंशाअल्लाह ये मोहब्बत बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। आइए बिहार में सैलाब आया है, कौन किसने जाकर के देखा है कि तुम हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंदू मुस्लिम की मदद नहीं करेगा, मुस्लिम हिंदू की मदद नहीं करेगा? नहीं, इस मुल्क ने हमेशा इंसानियत सिखाया है, कोई खत्म नहीं कर सकता है, कोई खत्म नहीं कर सकता। वो कितनों ही चालें चल लें, हिंदू वोट को एक करने की कोशिशें कर लें, मुसलमानों को लड़ा करके,
ہندو کو مسلم سے، مسلم کو ہندو سے لڑا کر کے، وہ ان کا وقتی ہے. آج ان کے ہاتھ میں ڈور ہے، باغ ڈور ہے، وہ جو چاہیں کر لے جائیں، لیکن ہمیشہ وہ یاد رکھیں کہ وہ اس گھر کے کرایہ دار ہیں. ہمیشہ ان کا یہ گھر نہیں، یہ تخت ان کا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. چند دنوں کے لیے حکومت ان کو کرنے کے لیے لوگوں نے دیا ہے، اور جنہوں نے دیا ہے وہ ان سے چھیننے کی طاقت اور صلاحیت بھی رکھتے ہیں. وقت کا انتظار ہے، وہ بھی انشاءاللہ ان کو دیکھنا پڑے گا. سیاست کا کام ہی ہے ہندو مسلمان کو بچھڑانا، جی. لیکن قدرت کا کام ہے دونوں کو آپس میں ملانا. بہت اچھا. ناظرین، تو دیکھا آپ نے کہ جو طلاق کا جو مسئلہ تھا اس پر ہم نے ایک ڈیبیٹ قائم کی تھی، اور اس میں جو ہے ہمارے جو فکر مند افراد ہیں شہر کرپا کے، جو اس کے بارے میں صحیح طریقے سے جانکاری رکھتے ہیں، میں آپ کو 90% یہ میں مانتا ہوں کہ آپ کو جو یہ معلومات ابھی ملی ہے وہ آپ کے پاس نہیں تھی ہوگی، جو ہے ہم نے وصلہ ٹی وی کے ذریعے اور جو لوگ یہاں پہ بیٹھے تھے ان کے ذریعے آپ کو فراہم کی ہے. آگے چل کر حکومت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کیا لاس بنتے ہیں، وہ تو ہمیں ابھی بالکل نہیں پتہ ہے. انشاءاللہ جیسے پتہ چلیں گے ہم آپ کے سامنے لائیں گے. اور ایسے کئی مسئلے ہیں جس کے بارے میں جو ہے صحیح طور سے مسلمانوں کو، اس دیش میں رہنے والے ہندوستانیوں کو نہیں پتہ ہے. تو اسلامی شریعت کے حساب سے کیا لاس ہیں، اسلامی شریعت کے حساب سے کیا پابندیاں ہیں، کیا اجازتیں ہیں، وہ سب آپ کے سامنے جو ہم بہت ہی جلد پیش کریں گے انشاءاللہ. ابھی دیجیے ہمیں رخصت، ہم آپ سے پھر ملیں گے کسی اور موضوع پر، کئی اور افراد کے ساتھ میں جو آپ کو جو ہے صحیح معلومات فراہم کریں گے. صرف معلومات نہیں بلکہ صحیح معلومات فراہم کریں گے، اور جس میں حدیث و قرآن کی روشنی بھی ہوگی، دنیاوی معلومات بھی دی جائے گی، دنیاوی مثالیں بھی دی جائے گی اسی میں، اور آپ کو جو ہے ہم اور بھی تفصیلات دکھائی دیں گے. تب تک کے لیے میں سید سہیل آپ سے اجازت لیتا ہوں. پھر ملیں گے کسی اور موضوع پر کہیں اور شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.